أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے کلاس میں پارٹ 1 انٹروڈکشن ٹو ویسٹرن سویلائزیشن میں ہم نے ویسٹرن سویلائزیشن کے مختلف ادوار، اینشنٹ پیریڈ اور میڈیول پیریڈ، پری ماڈرن، ماڈرن اور اس طرح رینیساں، انلائٹنمنٹ اور اسی طرح چرچ کے رویے کو اور فلسفی کے مختلف ادوار کو ڈسکس کیا تھا، سائنس کو ڈسکس کیا تھا، سائنس کے بیسس کو ڈسکس کیا تھا. آج انشاءاللہ پارٹ 2 کی طرف چلتے ہیں. میں نے پچھلی ویڈیو دیکھی تو اس میں جو کلاسیکل پیریڈ آف فلسفی تھا تو میں بار بار کہہ رہا تھا 323 to 30 BC، تو وہ 323 BC to 30 CE ہے، سلپ آف ٹنگ تھا، ٹھیک ہے، 30 CE نہیں، وہ ویسٹرن سیویلائزیشن کا دور تھا، 3000 BC to 400 CE. یہ جو ہے نا فلسفی کلاسیکل یا کلاسیکل فلسفی 323 BC سے لے کر 30 CE تک تھا. مڈل ایجز فلاسفرز یہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہم اس میں اگسٹین، سینٹ اینزلم اور سینٹ تھامس ایکوینس کا نام لیں گے. اس میں اہمیت کے اعتبار سے تھامس ایکوینس ٹاپ پر ہے، اس کے بعد سینٹ اینزلم ہے اور اس کے بعد اگسٹین ہے. اگسٹین 354 to 430 CE رہا ہے اور اینزلم 1033 to 1109 اور تھامس ایکوینس 1224 to 1274. اگسٹین نے عیسائیت کی خدمت کی، یہ بالکل شروع وقتوں میں تھا مڈل ایجز کی. اس کے بعد سینٹ اینزلم آیا، جو ایک مشہور انٹولوجیکل آرگومنٹ دیا جاتا ہے فار گاڈز ایگزسٹنس، وجودی دلیل، وہ سینٹ اینزلم نے ہی پیش کیا ہے. انٹولوجیکل آرگومنٹ کو ہم فردر ڈسکرائب کریں گے جب ہم تفصیلی گفتگو کریں گے ایتھیزم کے بارے میں. لاسٹ میں آیا تھامس ایکوینس، لیکن ہر ایک چیز کو انٹلیکچولی ایکسپلین کرنے والا عیسائیت کو تھامس ایکوینس تھا. اور تھامس ایکوینس کے ساتھ اصل میں یہ ہوتا تھا کہ تھامس ایکوینس خود امام غزالی سے انسپائرڈ تھا، اور وہاں پر ایسے بہت سے فلاسفرز یا اسٹوڈنٹس وغیرہ ہوتے تھے جو تھامس ایکوینس کے مخالف تھے. وہ جو ہے نا ابن رشد سے سیکھتے تھے، ایویروز، اسپین وغیرہ میں، اور وہ جب واپس جاتے تھے تو وہ ان کی تھامس ایکوینس کے ساتھ بالکل نہیں بنتی تھی. کیونکہ ابن رشد وہ بندہ ہے جس نے تحافت الفلاسفہ کے جواب میں تحافت التحافہ لکھی تھی. یہ وہی ابن سینا اور الفارابی کا ایک تسلسل تھا. ابن سینا فارابی تو موجود نہیں تھے جب امام غزالی رحمہ اللہ تحافت الفلاسفہ لکھ رہے تھے، لیکن بعد میں ابن رشد آیا، ایویروز، ویسٹرنائز نیم اس کا ایویروز ہے، تو اس نے امام غزالی کے خلاف ایک کتاب لکھی تحافت التحافہ. یہ اس کو چھوٹا آدمی نہ سمجھے بلکہ ایک فقیہ گزرا ہے، ٹھیک ہے نا. بدایت المجتہد اس کی کتاب ہے، اور اسلامک اسکالرشپ میں اس کو بہت زیادہ ریویئر کیا جاتا ہے. فلسفی میں بھی اس کا انٹرسٹ تھا، تو ویسٹرن ہیمسفیئر سے جو لوگ آتے تھے تو ان سے سیکھتے تھے اور وہاں پر جا کر علم جو ہے نا پھیلا دیتے. تو وہ لوگ جو ایویروز کے اسٹوڈنٹس تھے ابن رشد کے، وہ تھامس ایکوینس کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی، شدید اختلاف تھا. تو اس سے بھی آپ کو اندازہ لگ رہا ہوگا جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ the core of the western civilization is Islamic. اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کے رینیساں اور انلائٹنمنٹ میں بہت زیادہ کردار اسلامی اسکالرشپ نے ادا کیا. اس کے بعد آتے ہیں ماڈرن پیریڈ فلاسفرز کی طرف. یہ ہمارا آج کا اہم موضوع ہے.
فرانسس بیکن 1561 سے 1626 تک رہا ہے. اس نے کنٹرولنگ آف دا نیچر کے بارے میں بات کی، جسے ہم تسخیر کائنات کہتے ہیں. اس کے بعد بہت سے مسلمان مفکرین نے بھی اس پر کتابیں لکھی، لیکن اسلام کے ہاں تسخیر کائنات ایک تکوینی امر ہے، تشریعی امر نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو مسخر کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جائے پلینٹس کو، کسی ایک پلینٹ کو تو کبھی کسی دوسرے پلینٹ کو، کبھی ایک نیچر کو کبھی دوسرے نیچر کو اپنے اندر لائے، اپنے تابع کرے، اس کو مسخر کریں، اچھے برے کو نہ دیکھتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو اس نے ایک قسم کی تسخیر کائنات، کنٹرولنگ آف دا نیچر کی بات کی، اور اسٹیٹ کو اس پر راضی بھی کیا. اور یہی بنیاد بنا ریسورسز آف دی ایکسٹریکشن آف دی ریسورسز کے لیے کولونیلزم کے بعد، کیونکہ وہ بھی نیچر کا حصہ تھا کہ آپ وہ اپنائے، اس کو اپنے پوزیشن میں لے، اس سے ترقی ہوگی. نالج از پاور جیسے مین مقولہ بھی فرانسس بیکن کا ہے. اور ہمارے پاکستان میں جو سکولز وغیرہ، بیکن ہاؤس وغیرہ، تو یہ بھی اسی کے نام پر بنے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آیا رینے ڈیکارٹ. اچھا، فرانسس بیکن کہ جیسے نظریات تھامس ہابس کی بھی تھوڑے تھوڑے تھے، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن رینے ڈیکارٹ آیا 1596 سے 1650 تک، 1596 سے 1650 تک. رینے ڈیکارٹ، اس کو فادر آف ریشنلزم بھی کہا جاتا ہے. مین بات اس نے یہ کہی کہ اس نے میتھڈولوجیکل اسکیپٹیسزم کو انٹروڈیوس کرایا. اسکیپٹیسزم شک کے نظام کو کہتے ہیں. جب بندہ تشکیک کا شکار ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسکیپٹک ہے، ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. شک کا وجود تو رینے ڈیکارٹ سے بھی پہلے تھا، لیکن رینے ڈیکارٹ نے ایک میتھڈولوجیکل اسکیپٹیسزم انٹروڈیوس کرایا، شک کو ایک نظام کے طور پر پیش کرایا. فار ایگزامپل، وہ کسی چیز کو بھی دیکھتا تھا تو اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا. فار ایگزامپل، ہم کہانیاں وغیرہ سنتے ہیں بچپن سے، تو وہ سوچتا تھا کہ بھئی یہ کہانی ٹھیک ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے نا، پھر اس سے دو پہلو نکلتے تھے کہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ والا پہلو ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ والا ٹھیک ہو سکتا ہے. پھر فردر سب برانچز میں دو پہلو نکلتے تھے. تو وہ آخر میں اس نتیجے پر پہنچا، اس کا ایک مشہور سٹیٹمنٹ ہے، ڈوبیٹو ارگو کوجیٹو، کوجیٹو ارگو سم. I doubt therefore I think therefore I am. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنفرم ہو چکا کہ میں موجود ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں سوچتا ہوں. میں سوچتا کیوں ہوں؟ کیونکہ مجھے شک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، مجھے شک ہوتا ہے، اس وجہ سے میں سوچتا ہوں، اور میں سوچتا ہوں اس وجہ سے میں ہوں. باقی اسلامی جو ایپسٹمالوجی ہے تو اس میں اس پر بالکل بحث نہیں کی جاتی. اور یہ بات کنفرم ابن سینا نے بھی یہ لکھی ہے کہ there is no doubt that there is existence. وجود مطلق کے بارے میں کوئی جو ہے نا یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہے کہ آیا کاشر موجود ہے یا نہیں، صابر موجود ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، شرح عقائد میں ایک بہت بہترین سٹارٹ اس سے لیا جاتا ہے جب اسباب العلم پر باتیں ہوتی ہیں کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ، چیزوں کے جو حقائق ہے، چیزوں کی ایگزسٹنس، وہ ایک ثابت چیز ہے، اس کے بارے میں آپ بحث نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ سارے فلسفوں کا، سارے فردر باتوں کا بنیاد ہی یہی بنتا ہے کہ میں موجود ہوں، سب موجود ہیں. اور اس کو پھر پوسٹ ماڈرنزم کو بھی اس سے بہت تقویت ملی. پوسٹ ماڈرنزم میں بھی ہوتا ہے کہ شک کی نگاہ سے اگر آپ کسی چیز کو دیکھو گے تو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن اپنے اپنے بندوں کے لیے ٹھیک ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سب کے لیے بہتر ہو، جو سب کے لیے ٹھیک ہو، جسے ہم میٹا نیریٹو کہیں. ٹھیک ہے نا، پوسٹ ماڈرنزم کے لیے بھی ایک بیسس کے طور پر اس نے کردار ادا کیا. باقی اس کے علاوہ تھامس ہابس آیا 1588 سے 1679 تک. اس نے کتاب لکھی لیویتان کے نام سے. لیویتان مطلب ایک وہ اس قسم کے اسٹیٹ کا قائل تھا جو ایبسولوٹ ساورن ہو، جس کے پاس 100% اتھارٹی موجود ہو. اور وہ کہتا ہے کہ جب بندے پیدا ہوتے ہیں تو وہ اسٹیٹ آف نیچر میں پیدا ہوتے ہیں.
اور state of nature is war of all against all. سب لڑ رہے ہیں سب کے خلاف. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے بھی کائنڈ آف سوشل کانٹریکٹ کا تصور دیا کہ اصل میں وہ کانٹریکٹ بنتا ہے اسٹیٹ اور سٹیزنز کے درمیان، اور اسٹیٹ ان کو کنٹرول کرتا ہے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے، اس انارکی کو ایوائڈ تبھی کیا جا سکتا ہے جب اسٹیٹ کے ساتھ مکمل پاور ہو اور اتھارٹی ہو، ساورن ہو. تو اس نے جو ہے نا ایک ٹیکنوکریٹک بیوروکریٹک ایک اسٹرانگ اسٹیٹ کا تصور دیا، ایبسولوٹ ساورن ہو، لیویتانی سے کہتے ہیں. اس کے بعد بھائی آیا جان لاک 1632 سے 1704. اس کو فادر آف لبرلزم بھی کہا جاتا ہے، سارے لبرل ایتھکس کا یا سارے لبرل فلسفی کا مدون بھی کہا جاتا ہے. اور اس نے کہا کہ بھائی ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ چند نیچرل رائٹس اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، اور وہ نیچرل رائٹس رائٹ ٹو لائف ہے، رائٹ ٹو لبرٹی ہے، اور رائٹ ٹو پراپرٹی ہے. اس سے زندہ رہنے کا حق کوئی نہیں چھین سکتا، اس سے آزادی کا حق کوئی نہیں چھین سکتا، اس سے جو ہے نا اس کے پراپرٹی کا حق کوئی نہیں چھین سکتا. یہ تین حقوق آپ ذرا دیکھیں تو کہ بھائی اس دور میں یہ لوگ اس قسم کی چھوٹے چھوٹے باتوں پر بڑے بڑے فلسفے پیش کر رہے تھے. زندگی کا حق، پراپرٹی کا حق، اور اس طرح آزادی کا حق. اور اسلام اٹ واز فلرشنگ تھرو آؤٹ دا ورلڈ، اور اس میں یہ کنسیپٹ پہلے سے موجود تھے، ایک انڈرسٹوڈ بات سمجھی جاتی تھی، اور ان کے ہاں اس کو ایک فلسفے کے طور پر پیش کیا گیا، اس کے بعد منوایا گیا. خاص کر پراپرٹی کے پوائنٹ پر کنسنٹریٹ کریں. اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا کہ بھائی ایک کنسیپٹ دیا جاتا ہے ٹیبیولا ریسا کا، یہ ہم فردر ایپسٹمالوجی میں بھی پڑھیں گے. ٹیبیولا ریسا ایک بلینک سلیٹ کو کہتے ہیں کہ انسان کا ذہن جو ہوتا ہے نا وہ ایک بلینک سلیٹ ہوتا ہے. اس نے کہا سب چیز، سارے احساسات ہم اپنے حواس ظاہری سے محسوس کرتے ہیں، اور وہ اس بلینک سلیٹ میں جاتی ہیں، اور اس کے بعد بلینک سلیٹ جو ہے نا اس میں ریفلیکشن کے تھرو اور چیزیں بھی جنریٹ کرتا ہے. ریفلیکشن اسے کہتے ہیں کہ میں نے ایک سالڈ چیز کو دیکھا، ایک لیکوڈ چیز کو دیکھا، پھر میں نے اپنے ذہن میں ان دونوں کو لیا، اور میرے ذہن میں پھر ایک اور چیز بنی جو سالڈ لیکوڈ دونوں ہیں، کمپوزٹ آف سالڈ اینڈ لیکوڈ ہے. سمپل ایگزامپل ہے. تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ریفلیکشن کے تھرو بنا ہے. یہ ایک امپیریسسٹ تھا. باقی باتیں ایپسٹمالوجی بھی کریں گے. ایک ریشنلسٹ ہوتے ہیں ماڈرن فلاسفرز میں، اور ایک امپیریسسٹ ہوتے ہیں. یہ امپیریسزم کا قائل تھا، اس لیے اس نے یہ باتیں کی. اس کے علاوہ سوشل کانٹریکٹ ایک اس نے بھی پیش کیا، لیکن وہ سوشل کانٹریکٹ عمرانی معاہدہ جسے کہتے ہیں وہ لوگوں کے درمیان ہوگا، سٹیزنز کے درمیان. اور سٹیزنز اپنے ان نیچرل رائٹس کو ایک اوور آل اچائی کے لیے، ایک اوور آل امن کے لیے وہ اپنے اپنے حقوق کو کسی نہ کسی حد تک چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ معاہدہ سارے سٹیزنز کے درمیان ہوتا ہے، ایک ان ریٹن معاہدہ ہے کہ بھائی ہم تبھی امن سے رہ سکتے ہیں اور انارکی سے بچ سکتے ہیں جب ہمارے اوپر ایک گورنمنٹ ہو. وہ گورنمنٹ ہم بنائیں گے، اور وہ گورنمنٹ اسٹیٹ بنائیں گے، اس اسٹیٹ کے اوپر ہمارے کچھ حقوق ہوں گے، وہ ہمارے ان نیچرل رائٹس کا تحفظ کرے گا. اگر وہ اس تحفظ میں ناکام ہو گیا تو ہم اٹھ کر اس گورنمنٹ کو، اس اسٹیٹ کو ٹپل ڈاؤن کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح میں نے سوچا اس میں کچھ اور ایڈیشن بھی کر دوں. بہت زیادہ فلاسفرز ہیں لیکن یہ بڑے بڑے مین فلاسفرز ہیں. جیرمی بینتھم آیا 1748 سے 1832 تک. جیرمی بینتھم ایک فلسفی ہے یوٹیلیٹیرینزم، اس کا موجد تسلیم کیا جاتا ہے جیرمی بینتھم کو. یوٹیلیٹیرینزم جیرمی بینتھم نے پیش کیا. یوٹیلیٹیرینزم in simpler words, the greatest happiness for the greatest number of people. The greatest happiness for the greatest number of people، اسی یوٹیلیٹیرینزم کہتے ہیں. اور یہ ایک مورل فلسفی بھی ہے کہ بھائی وہ چیز مورل ہوگی، اخلاقی ہوگی، جب آپ اس کو دیکھیں گے اس میں زیادہ پلیزر ملے گا، زیادہ لوگوں کو زیادہ خوشی ملے گی، زیادہ لوگوں کو، تو وہ چیز کیا ہوگی؟ مورل ہوگی.
ٹھیک ہے نا. یہ باتیں تب نکلی کہ بھئی جب انہوں نے وحی کا انکار کیا، اپنے دین کا انکار کیا، تو ان میں یہ بحثیں چڑھ گئی کہ بھئی اچھا کام کیا ہے، برا کیا ہے، اخلاقی کام کیا ہے، غیر اخلاقی کیا ہے. مورالٹی کا بیسس ہی گاڈ بنتا ہے. وہ جب نہ رہا تو انہوں نے خود ہی مورل فلاسفیز وغیرہ پیش کرنا شروع کر دیا. اچھا، لبرلزم کو میں نے فردر ایکسپلین اس لیے نہیں کیا کہ لبرلزم پہ ہمارا ایک الگ سے موضوع ہے. باقی لبرلزم کے بھی پلرز ہے. فریڈم، پروگریس، ایکوالٹی کو وہ پروموٹ کرتا ہے. فادر آف لبرلزم جان لاک کو جو ہم نے کہا. تو یوٹیلیٹیرینزم ایک کنسیکوینشل ایتھک ہے، کنسیکوینشلزم پہ بیسڈ ہے. کنسیکوینشلزم اسے کہتے ہیں کہ کانسیکوینسز یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کوئی چیز اچھی ہے یا بری. تو اس قسم کے اخلاقیات کی بنیاد کنسیکوینشلزم بنی. کنسیکوینشلزم، ان لفظوں کو یاد کیا کریں، ان ٹرمینالوجیز کو غور سے سنیں. کنسیکوینشلزم کنسیکوینسز سے نکلا ہے. کنسیکوینس ریزلٹ کو کہتے ہیں. جب کوئی آپ کام کریں گے اس کے ریزلٹ کو دیکھ لیں، اگر وہ بہت سے لوگوں کو بہت سارا پلیزر یا ہیپینس دے رہا ہے بنسبت اس دوسرے کام ہے، تو یہ کام جو ہے نا مورل ہے. اسی طرح ان پر پھر اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی میجارٹی کی تو اس میں مزے ہے لیکن مائنارٹی کے حقوق، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو اس کے ساتھ جواب نہیں ہے، کیونکہ میجارٹی ہیپینس آف میجارٹی پیپل آپ دیکھیں گے تو میجارٹی ہی فیور ہوگی، مائنارٹی کا کیا ہوگا؟ سب تو ایک پیج پر نہیں آ سکتے. اس کے علاوہ آیا جان سٹوارٹ مل 1806 سے 1873. یہ بہت بڑا رذیل بندہ تھا جان سٹوارٹ مل. اس نے انڈین کولونائزیشن کو جسٹیفائی کیا. اس نے انڈینز کو، خاص کر مسلمز کو، سیویجز، باربیرک، یہ سب کچھ کہتا تھا. اور اس نے کہا کہ یہ کولونائزیشن، یہ کولونیلزم اصل میں ایک سیولائزنگ مشن ہے، ہم ان کو سیولائز کر رہے ہیں. اس پر بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ. تو جان سٹوارٹ مل نے جرمی بینتھم کے اس نظریے کو فردر آگے پش کیا، اور اس نے کہا کہ کیونکہ جرمی بینتھم نے مینلی کوانٹیٹی آف پلیزر پر بات کی تھی اور اس نے کوالٹی آف پلیزر پر بات کی کہ بھئی انٹلیکچوئل پلیزر زیادہ جو ہے نا اچھا ہے فزیکل پلیزر سے، زیادہ اہم ہے فزیکل پلیزر سے. اور اس نے ایک پرنسپل بھی پیش کیا، لبرٹی پرنسپل، یا جسے ہم ہارم پرنسپل بھی کہہ سکتے ہیں، کہ as long as you don't harm anybody else، تو جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. بس صرف آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کسی دوسرے کو فزیکل ہارم نہ دے اپنے ایکشنز کی وجہ سے. اسے ہارم پرنسپل کہتے ہیں. اس کے علاوہ گولڈن پرنسپل، یہ مختلف قسم کے پرنسپلز انشاءاللہ ہم پڑھیں گے لبرلزم کے موضوع میں. اور یہی جو ہے نا ویسٹرن لبرلزم کا ایک بنیاد بنا، بیسز آف ویسٹرن لبرلزم ہارم پرنسپل بنا. اس کے علاوہ ایمینوئل کانٹ آیا 1724 سے 1804. اس سے پہلے آیا ہے لیکن ہم نے بعد میں پڑھا. 1724 سے 1804. اس نے جو ایتھکس پیش کی اس کو ڈی آنٹولوجیکل ایتھکس بولتے ہیں، یعنی کہ ڈیوٹی فار ڈیوٹی سیک. کوئی چیز کہ مورالٹی از اباؤٹ ڈوئنگ واٹ از رائٹ. مورالٹی، اخلاقیات، اس کو آپ مد نظر نہیں رکھیں گے مورالٹی میں، کسی چیز کو یہ ڈیفائن کرنے میں کہ مورل ہے یا نہیں، کہ بھئی اس کے نتائج کیا نکلے. نہیں، وہ چیز خود ٹھیک ہے یا نہیں. اس نے اس پر فوکس کیا. اس نے کہا یہ پتہ کیسے چلے گا کہ کوئی چیز رائٹ کیسے؟ اس نے یونیورسلزم کا کنسیپٹ دیا، اس کو یونیورسلائز کرو. اسی کو اس نے کیٹاگوریکل مورل امپیریٹیو بھی کہا، کہ اس کے ذریعے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ چیز ٹھیک یا نہیں. فار ایگزامپل، اس کی ایک قسم کی تشریح یہ پیش کی جاتی ہے کہ ایک عمل ہے، اس کے بارے میں آپ تشویش میں ہے کہ رائٹ ہے یا رانگ ہے، اس کو آپ یونیورسلائز کریں. فار ایگزامپل، جھوٹ بولنا، آپ اس کو یونیورسلائز کریں گے تو کیا ہماری سوسائٹی سٹے کر پائے گی؟ اس کی ایگزسٹنس پاسبل ہوگی؟ اس کیس میں نہیں، کیونکہ سب اگر جھوٹ بولنے لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے ہماری سوسائٹی برقرار نہیں رہ سکتی، اٹ ول کولیپس. تو اس نے کہا بھئی جھوٹ بولنا غلط ہے. اسی طرح بالکل اسی ترتیب سے آپ LGBTQ جو تھنگ ہے اس کو بھی آپ ڈیبنک کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے ہاتھ تو بڑے بڑے دو مورل فلاسفیز ہیں، کنسیکوینشلزم ہے، اس کا ایک شاخسانہ ہے یوٹیلیٹیرینزم،
اس کے علاوہ ہے بھائی یہ ڈیانٹولوجیکل ایتھکس کا جو کیٹاگوریکل امپیریٹیو ہے، مورل امپیریٹیو، کانٹین ایتھکس جو ہے، تو اس میں ان دونوں کے اوپر اگر آپ ایل جی بی ٹی کیو کو دیکھیں گے تو ایل جی بی ٹی کیو رائٹس غلط ہیں، ایل جی بی ٹی کیو کی ایگزسٹنس غلط ہے، امورل ہے۔ کیسے؟ کیونکہ آپ مسلم سوسائٹیز میں دیکھیں گے، بلکہ اوور آل دنیا کو دیکھیں تو میجارٹی لوگ اینٹی ایل جی بی ٹی کیو ہیں۔ ایل جی بی ٹی کیو مطلب لیزبین، گے، ٹرانسجینڈرز، بائی سیکشولز اینڈ کوئرز، تو ساری دنیا کی میجارٹی تقریباً ان کے خلاف ہے، اور ساری میجارٹی اور زیادہ سے زیادہ پلیجر میجارٹی کا اسی میں ہے کہ ایل جی بی ٹی کیو نہ ہو۔ تو کنسیکوینشل ایتھکس کے مطابق بھی ایل جی بی ٹی کیو رانگ ہے، اور اسی طرح دوسری طرف آئے یونیورسلزم یا کیٹاگوریکل مورل امپیریٹیو یا کانٹین ایتھکس کے مطابق اگر سارے ایل جی بی ٹی کیو ہوموسیکشولز بن جائیں تو ہماری سوسائٹی ایگزسٹ کر پائے گی؟ اٹ ول کولیپس، ٹھیک ہے نا؟ تو بات اس طرح کرے کہ بھئی اگر ان کے بیسس کو لیا جائے اور ان کے بیسس سے ہی ان کے مورل فلاسفیز کو یا مورل رائٹس کو یا اس طرح کے ایکٹیویزم کو ریفیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے سوچا مارکس کو بھی انکلوڈ کر دوں۔ کارل مارکس نے کانسیپٹ دیا بورجوازی کا اور پرولیٹیریٹ کا۔ بورجوازی اپر کلاس ہوتی ہے، ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، امپلائر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری سائڈ پہ کیا ہے؟ پرولیٹیریٹ، جو امپلائی ہیں، جو لیبر کلاس ہے، جو لو کلاس ہے۔ اور اس نے کہا ان دونوں کلاسز میں ایک کلاس کلیش ہوتا آ رہا ہے، اور اس کی بنیاد بھی اس نے بیان کی۔ اس نے کہا کہ کلاس کنفلکٹ جو ہے نا، یہ اصل میں سرپلس ویلیو اور ایکسپلائٹیشن کی وجہ سے یا ہوگا یا ہوتا آ رہا ہے۔ سرپلس ویلیو اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز ایک کیپٹلسٹ کے پاس ہے یا ایک پراپرٹی اونر کے پاس ہے، وہ اس کو لیتا ہے، ایک اس کی وہ ویلیو ہے اپنی۔ ایک ویلیو وہ ہے جب لیبرر اس پر کام کرتا ہے، اس کو ریفائن کرتا ہے، اس سے ایک نئی چیز بناتا ہے، تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی ویلیو کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ والی ویلیو، یہ تو اس کا حق ہے کیپٹلسٹ کا، لیکن جو آفٹر ریفائننگ، آفٹر لیبر اس کی جو ویلیو نکلی، وہ جو ہے نا، جو ویلیو اس میں ایکسٹرا آ گئی وہ لیبر کا ہے، لیکن اس میں سے ایک خاص اماؤنٹ لیبر کو ملتا ہے اور باقی جو ہے نا اس کو نہیں ملتا، تو ایکسپلائٹیشن ہے، اور یہ جو ویلیو اس میں آ گئی یہ سرپلس ویلیو ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس نے کانسیپٹ ہسٹوریکل میٹیریلزم کا بھی پیش کیا۔ ہسٹوریکل میٹیریلزم یہ ہے کہ بھائی دنیا اور دنیا میں موجود انسان اصل میں نیچرلی کمیونزم کو فالو کرتے تھے، تو اس نے کہا کمیونزم نمبر 1، اس کو مختلف قسم سے ڈیفائن کیا جاتا ہے لیکن آپ کے آسانی کمیونزم نمبر 1۔ اس کے بعد آیا کیا؟ سلیوری۔ اس کے بعد آیا کیا؟ فیوڈلزم۔ اس کے بعد آیا کیا؟ کیپٹلزم۔ اس کے بعد آئے گا دوبارہ کمیونزم نمبر 2، مطلب فائنل سٹیٹ۔ اور اس نے اس کو ایکسپلین بھی کیا، لیکن ادھر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یورو سینٹرک وے میں ایکسپلین کیا، کیونکہ بہت سے ایسے یورپ سے باہر، ویسٹ سے باہر ایسے علاقے موجود ہیں جو اس ترتیب کو فالو نہیں کرتے، وہاں پر اکنامک جو سسٹم ہے اس ترتیب کو فالو نہیں کرتے۔ اس نے ایلینیشن کا بھی ایک کنسیپٹ دیا کہ یہ واٹر باٹل ہے یا یہ ڈائری ہے، ایک کمپنی میں، ایک انڈسٹری میں تیار ہوتی ہے اور پھر کنزیومر کے ہاتھوں میں آتی ہیں۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ فیس ٹو فیس، یا جو ہے نا، مطلب ایلینیشن یہ ہے کہ یہ کنزیومر اپنے پروڈیوسر سے ایلینیٹ ہوا ہے، وہ اس کو نہیں جانتا، وہ اسے نہیں جانتا، وہ وہاں پر کام کر رہا ہے اور یہ یہاں پر کام کر رہا ہے۔ اس نے کہا یہ جو ہے نا ہیومن نیچر کے خلاف ہے۔ ہیومن اس طرح خوش ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دوسرے کو دیکھ کر جو اس کے لیے بنا رہا ہے، اس کے لیے وہ ایک افروڈیزیک کائنڈ آف
لو جنریشن اس کے لیے ہوتی ہے، کیئر ہوتا ہے، ایک لائلٹی ہوتی ہے کہ بھئی یہ پانی اس نے مجھے دیا، احسان کا وہ معاملہ ہوتا ہے. لیکن جب کوئی وہ وہاں پر بنا رہا ہے اور وہ پانی مجھ تک پہنچ رہا ہے اور میں دکاندار سے لے رہا ہوں، تو درمیان میں کیا گئی؟ ایلینیشن. اس کے علاوہ اس نے کہا کہ ریولوشن آئے گا، کلاس کلیش ہوگا، اور اس نے کچھ پریڈکشن بھی پیش کیے. فار ایگزامپل اس نے کہا کہ بھائی اچھا کمیونزم کا ڈیفینیشن تو میں نے کیا تھا نا. کمیونزم ونس اگین ایک ہوتا ہے سوشلزم، وہ جو میں نے ایک ہسٹوریکل میٹیریلزم کی ترتیب بتائی، اس میں کیپٹلزم کے بعد سوشلزم آتا ہے، سوشلزم کے بعد کمیونزم آتا ہے. تو سوشلزم ایک کلاس لیس سوسائٹی ہوتی ہے اور کمیونزم ایک کلاس لیس اور اسٹیٹ لیس سوسائٹی ہوتی ہے. اور اس نے کہا کہ یہ اصل میں وہ انسان کی اپنی نیچر ہے. کلاس لیس سوسائٹی اس طرح ہوگی کہ بورجوازی اور پرولیٹریٹ نہیں رہیں گے، اور ریولوشن جب آئے گا تو وہ پرولیٹریٹس کے ہاتھوں آئے گا. پرولیٹریٹ جو ہے نا رول کریں گے، اور انڈیویجول جو پراپرٹیز ہوتے ہیں، مطلب پرائیویٹ پراپرٹی، پرسنل پراپرٹی نہیں، پرائیویٹ پراپرٹی کو ختم کریں گے. کمیونل پراپرٹی کا کنسپٹ آئے گا، اجتماعی پراپرٹی کا، اور وہ اسٹیٹ کے پاس ہوگا اور اسٹیٹ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا. یہ تھا سوشلزم. اس کے بعد آیا کمیونزم. کمیونزم ایک یوٹوپیا ہے، خیالی جنت ہے. اور جتنے بھی یوٹوپیاز ہیں نا، تو دا مومنٹ اٹس ایکچوالائزڈ اٹ فالز ڈاؤن. یوٹوپیا خیالی جنت جو بناتے ہیں، اور یہ ہر فلسفے میں ایک خیالی جنت ہوتی ہے. تو خیالی جنت اکثر اوقات وہ ڈسٹوپیا میں کنورٹ ہو جاتی ہے جب ایکچوالائز ہوتی ہے، زمینی جہنم میں. میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں کمیونزم. تو کمیونزم میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹ ہوتا ہے نا، وہ بھی پھر اسٹیٹ جو ہے نا ختم ہو جاتے ہیں، اسٹیٹ لیس سوسائٹی بن جاتی ہے. تو اور ہیومنز اپنے نیچر پر آ جاتے ہیں، جس کو جو چیز ضروری ہو، جس کی ضرورت ہو، اس کو ملتی ہے ضرورت کی بنیاد پر. اور یہ چیز نہیں ہوتی کہ ایکسپلائٹیشن ہو یا فردر ظلم وغیرہ یہ چیزیں. تو یہ تو ایک یوٹوپیا، اس طرح ممکن نہیں ہے. کلاس لیس اینڈ اسٹیٹ لیس سوسائٹی ہوتی ہے. وہ دوسری بات ہے کہ کبھی کبھار سوشلزم اور کمیونزم انٹرچینجبلی یوز ہوتے ہیں، لیکن جو ٹیکنیکل ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے. اس لیے سوشلزم کو آپ سافٹ فارم آف کمیونزم بھی کہہ سکتے ہیں. اس نے پریڈکشنز بھی پیش کیے. فار ایگزامپل اس نے کہا کہ ورلڈ وائڈ پرولیٹرین ریولوشن آئے گا، اسپیشلی ان جگہوں پر جہاں پر کیپٹلزم کا راج ہے، خاص کر انڈسٹریلائز کیپٹلزم کا. جن سوسائٹیز میں انڈسٹریلائز کیپٹلزم سب سے زیادہ ہو، مضبوط ہو، انہی سوسائٹیز میں سب سے پہلے یہ ریولوشن آئے گا. فار ایگزامپل برٹن اور جرمنی میں، برٹن اور جرمنی میں. اور آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے ریولوشن کہاں پر آیا؟ رشیا میں. اور رشیا سب سے زیادہ لیس انڈسٹریلائز نیشن تھا. اس نے تقریباً کیپٹلزم کو سکپ کیا تھا. یہ اس کے بارے میں کیا نام ہے اس ہسٹورین کا، دا فالن لیوز کتاب جس نے لکھی ہے، لیسنز فرام ہسٹری. میں نے آپ کو ایک بار بتایا بھی تھا، نہیں اچھا میں نام بھول رہا ہوں. میں نے اس کی یہ دو کتابیں پڑھی بھی ہے. اس نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے تقریباً کیپٹلزم کو، خاص کر انڈسٹریلائز کیپٹلزم تو بالکل بلوسم یا سوری اس پر نہیں تھی، کیا کہتے ہیں اس کو، عروج پر نہیں تھی. اور انڈسٹریلائز کیپٹلزم جہاں پر عروج پر تھی وہاں پر یہ ریولوشن نہیں آیا، اور جہاں پر عروج پر نہیں تھی وہاں پر یہ ریولوشن آیا. تو اس کی پریڈکشن بھی غلط ہوئی. اور اسٹیٹ لیس کلاس لیس سوسائٹیز کے اٹیمپٹ جب بھی ہوئے تو وہ ناکام ہوئے. جس طرح یو ایس ایس آر کو دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں، وہاں پر بھی ایک اسٹیٹ ہے، وہاں پر بھی ایک پارٹی رول کرتی ہے. اور بالکل اسی طرح ظلم اور جبر، استبداد، لینن کو پڑھے، اسٹالن کو پڑھے، اس ریولوشن کے سٹارٹ کو پڑھے، مڈل کو پڑھے، تو یہ بالکل ظلم سے بھرا ہوا ریولوشن ہے. میرا زمانہ نوم هیریږي دغه کس نصر آیت شو خو ډېر مشهور کس دی.
فالن لیوز طور کا یا لیسنس فرام ہسٹری ډېر مشهور دی یاره داسې نیم نیم ذهن ته راځي خو لکه رانیسم یې نه ته یې ووایه ورته کړو امریکن کس تر شوی دی او دغه دوه کتابونه ډېر زبردست لیکل دي دی ہسٹورین دی که اور اس نے ساری ہسٹری سے جو لسٹ نہیں ایریل یہ اس کی ولیم ڈیورانٹ وہ بندہ ہے اور اصل میں یہ اس کی بیوی ہے تو یہ اس دونوں نے جو ہے نا یہ لکھی تھی یہ کتابیں اچھا تو آپ دیکھیں گے نا یو ایس ایس آر کو چائنا کو تو وہ بھی بھائی اتھارٹیرین ریجیمز بن گئے اور نئے ایلیٹ کلاسز اس میں آ گئے جو پرانے تھے وہ تو ختم ہو گئے لیکن وہ جو اس نے یوٹوپیا پیش کیا تھا وہ نہیں ہوا ٹھیک ہے نا کلاس لیس یوٹوپیا وہ اصل میں جنریٹ نہیں ہوا آپ دیکھیں گے نا یہ کیپٹلزم اور کمیونزم اور اسی طرح انسانیت کے مطلب 3 بڑے ایشوز رہے ہیں وومن اور مین کے درمیان رائٹس کا ایشو اس طرح پرولیٹریٹ اور بورجوازی کے درمیان امپلائر کے درمیان اور اس طرح اسٹیٹ اور انڈیویجول کے درمیان کلیکٹیو اور انڈیویجول کے درمیان ان سب میں آپ دیکھیں گے نا تو H.R. گیب کا یہ کوٹیشن آپ یاد رکھیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام still maintains the balance between exaggerated opposites کمیونزم کیپٹلزم کے درمیان ایک راستہ آپ کو دیتا ہے جو ایک بہترین بیلنس ہے اسی طرح ویمن اور مین کے رائٹس آپ کو بتاتا ہے جو کہ ایک بہترین بیلنس ہے اور اسی طرح اسٹیٹ کے اپنے حقوق بتاتا ہے اور انڈیویجولز کے اپنے حقوق بتاتا ہے H.A.R. گب H.A.R. GIBB Islam still maintains the balance between exaggerated opposites ہر چیز میں آپ دیکھیں گے اسلام میں آپ کو ایک اعتدال اور عادل کا رویہ ملے گا اور یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ریئیکشن میں آتی ہیں اور اسے ریئیکشنری فلسفیز کہتے ہیں تو اس وجہ سے اس میں وہ اعتدال کا دامن ان لوگوں سے چوٹ جاتا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں اب رسپانس ٹو دی ویسٹرن سیولائزیشن مسلمانوں نے ویسٹرن سیولائزیشن کو کیسے رسپونڈ کیا اس میں ایک گروہ نے کہا کہ بھائی ویسٹرن سیولائزیشن کو ایکسیپٹ کیا جائے ایکسیپٹنس کا ایک رسپانس آیا محمد عبدہو سر سید جمال الدین افغانی یہ سب لوگ اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ویسٹرن سیولائزیشن میں برتری ہے اور استحکام ہے پاور آف ویسٹ کو مد نظر رکھا اور یہ بھی کہا کہ اسلام ترقی کا مخالف تو نہیں ہے تو ایک گروہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کیا جائے مکمل طور پر یہ ایکسیپٹنس والا گروہ تھا دوسرا گروہ تو انہوں نے کہا ان کو فالو کیا جائے لیکن ان چیزوں میں ترقی یافتہ چیزوں میں اور ٹیکنالوجی وغیرہ میں سائنس میں خود ما صفا دع ما قدر کے تحت کہ اچھے کو لے لو برے کو چھوڑ دوں تیسرا ایک گروہ آیا انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ویسٹرن سیولائزیشن ہے یہ اٹ ریلائز آن اسلامک پرنسپلز یہ اسلامی اصولوں پر مبنی ہے ان میں مولانا ابوالکلام آزاد آ گئے ٹھیک ہے اور ان سب یہ جتنے بھی نام میں نے لیے ان کی نیتوں پر آپ شک نہیں کر سکتے یہ سب مخلص لوگ تھے لیکن اس اخلاص کے اس تسلسل میں ان کو غلطی لگ سکتی ہے اچھا میں کچھ بکس بھی آپ کو ریکمینڈ کر دوں لیکن اس کے بعد ٹھیک ہے 3rd نمبر والا یہ آیا کہ بھائی ویسٹرن سیولائزیشن اصل میں اسلامی اصولوں پر مبنی سیولائزیشن ہے ہاں لاسٹ ہے ریجیکشن کا کہ بھائی اور یہی ٹھیک ہے اسلام اپنی فکر اور تہذیب رکھتا ہے تو آپ کو مغربی تہذیب کی ضرورت ہی کیا ہے
اور ویسٹرن سویلائزیشن اپنی ایک جداگانہ حیثیت رکھتی ہے، اپنی ایک فکر ہے اور تہذیب ہے. دونوں کے درمیان کنٹراڈکشن ہے، ان کے بیسز میں کنٹراڈکشن ہے. ایک لا مذہبی لا دینی تہذیب ہے، ایک مکمل طور پر دینی تہذیب ہے. اور آپ ویسٹ کا رویہ ہی دیکھ لیں مسلمانوں کے ساتھ، وہ ایک دوستی والا رویہ نہیں ہے بلکہ دشمنی والا رویہ ہے، اور میں انشاءاللہ پروف کروں گا. وہ کنٹراڈکشن کیا ہے؟ آپ نے بولا کہ بھئی اس میں کنٹراڈکشن، وہ کنٹراڈکشن کیا ہے؟ تو ایک ہماری اسلامک ورلڈ ویو ہے، ایک ہے ویسٹرن ورلڈ ویو. اس کے درمیان آپ سنتے جائے. بھئی اسلامک ورلڈ ویو میں انسان اللہ کا بندہ ہے اور رضا الہی اس کا مقصد ہوتا ہے. ویسٹرن ورلڈ ویو میں انسان مکمل طور پر آزاد ہے اور دنیاوی زندگی اس کا مقصد ہوتا ہے. آخرت کی کامیابی اسلامک ورلڈ ویو میں اصل ہے، اور ان کے ہاں دنیا اور دنیا کی ترقی اصل ہے. حیا، نکاح، خاندانی نظام کی حفاظت اسلامک ورلڈ ویو میں موجود ہے، اور یہاں پر اس تہذیب میں ان چیزوں کا خاتمہ ہے. اسی طرح مرد عورت کا میدان الگ الگ ہے اسلامک ورلڈ ویو میں. یہ الگ بات ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عورت کو کوئی کمتر مخلوق سمجھتے، نہیں، اس پر بھی بات کریں گے فیمنزم میں. لیکن عورت اور مرد کا میدان الگ الگ ہے، اور انہوں نے عورت اور مرد کا میدان ایک تصور کیا. دوسری بات، قانون قرآن و سنت کی روشنی میں بنے گا. انہوں نے کہا قانون اکثریت جو چاہے گی وہی بنے گا. اسلامک ورلڈ ویو میں رزق حلال، سادگی، صلہ رحم، یہ چیزیں آتی ہیں، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر اگر آپ کوئی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کر لیں. لیکن یہ لوگ ترقی کو ہی ایک الٹیمیٹ گول سمجھتے ہیں، اور ہر قیمت پر سرمایہ کا اضافہ یہ ان کے ہاں اہم ہے. ہر قیمت پر سرمایہ کا اضافہ، ٹھیک ہے. اور ویسٹرن سیولائزیشن، یہ ایک دوسری بات یہ بھی آپ سن لیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ویسٹرن سیولائزیشن کے 3 پلرز ہیں، فریڈم ہے، پروگریس ہے اور ایکوالٹی ہے. اس میں دوسری بھی ڈالتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ بھئی ڈیموکریسی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں انٹروائنڈ ہیں. لیکن اصل میں ویسٹرن سیولائزیشن کے 3 پلرز وہ ہے سلیوری کیپٹلزم 1 پلر، جینوسائیڈ کولونیلزم 2 پلر، اور اورینٹلزم اور وار یہ 3 پلر. یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اینڈریا اسمتھ کہتی ہیں، اور یہ خود جو ہے نا امریکن ہے، اور یہ حقیقت ہے. ہمیں تو وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو آج کل ہیں، لیکن یہ ترقی ہوئی کیسی، اس کی بنیاد کیا بنی؟ تو یہی چیزیں بنی تھی. سلیوری کیپٹلزم 1 پلر ہے، جینوسائیڈ کولونیلزم 2 پلر ہے، اورینٹلزم اور وار 3 پلر ہے. اس میں سلیوری غلامی کو کہتے ہیں، کیپٹلزم سرمایہ دارانہ نظام کو کہتے ہیں، جینوسائیڈ نسل کشی کو کہتے ہیں، کولونیلزم اسی استعماریت کو کہتے ہیں، دوسروں کے ملکوں کو اپنی کالونیز بنانا. اورینٹلزم کے بارے میں ایڈورڈ سعید نے کتاب بھی لکھی. اورینٹلزم اصل میں اورینٹ سے نکلا ہے، مشرق کی اسٹڈی، ٹھیک ہے نا. تو یہ صرف اسٹڈی کے حد تک نہیں تھا، ان کو اپنے تاریخ سے بدظن کرنا، بدگمان کرنا، ان پر حملے کرنا، ان کی ریسورسز کو ایکسٹریکٹ کرنا، اور ان کے خلاف جو ہے نا وار. تو ان ساری چیزوں پر ان لوگوں کی کیا بنی ہے؟ بنیاد بنی ہے. پلرز ویسٹرن سیولائزیشن کی یہ 3 ہیں. اچھا، تو اب جو ہے نا ویسٹرن سیولائزیشن کے بارے میں کچھ ایسے باتیں کریں گے جو عام طور پر ہمیں سننے میں آتی ہیں. I'll try to be streamlined as far as possible. یہ ساری چیزیں ایک ترتیب سے جائے، لیکن اگر بے ترتیبی آ جائے تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں پہلے سے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے بھائی کہ ویسٹرن سیولائزیشن نے ٹوکنزم کو اڈاپٹ کیا. ٹوکنزم ایک سمبولک اور سپرفیشل ایفرٹ ہے کہ ہم انکلوزیوٹی ہے، ہم فیئرنیس ہے، ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں. اسی ٹوکنزم کو آپ ریلیٹ کریں گے، میں آگے جا کر انور الاولکی کا اگزامپل دوں گا، ٹھیک ہے. اسی کو آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کریں. دوسری بات ایٹمائزیشن. کیپٹلزم نے ایٹمائزیشن جو ہے نا سوسائٹیز میں انٹروڈیوس کرایا، جو سوشل بانڈز تھے اس کو بریک کیا، اور سارے افراد سوسائٹی کے وہ ایک ایٹمز کی طرح بن گئے، مطلب علیحدہ علیحدہ ہو گئے. اور اسی طرح کنزیومرزم کو، مادہ پرستی، ماس پروڈکشن، ایڈورٹائزنگ کلچر کو، ڈسپوزیبل کلچر کو پروموٹ کیا. اور یہ کیپٹلزم کے لیے ضروری چیز ہے کہ کنزیومرزم کو فروغ دیا جائے. یہ ایڈز جو آپ دیکھتے ہیں
بھائی ایک پروگرام کے لیے ایک کوڈ، دوسرے پروگرام کے لیے دوسرا کوڈ، تیسرے پروگرام کے لیے تیسرا جوڑا، یہ ساری چیزیں، ڈسپوزیبل کلچر۔ اور اسی طرح گلوبل میڈیا ان کے ہاتھوں میں آ گئی اور انہوں نے جس طرح چاہا لوگوں کو برین واش کیا۔ میڈیا کے بارے میں انشاءاللہ میں بات کروں گا، لیکن تیسری بات یہ کہ انہوں نے یہ جو کولونیلزم امپیریلزم کے لیے سٹیپس بڑھائے آگے، تو اس میں کردار روڈیارڈ کپلنگ کا بھی ہے۔ 1899 میں ایک پوئٹ تھا، اس نے ایک نظم لکھی وائٹ مینز برڈن، یہ کنسیپٹ روڈیارڈ کپلنگ نے پیش کیا ہے، وائٹ مینز برڈن، کہ یہ اصل میں ان گوروں کی ذمہ داری ہے کہ یہ جائے اور ان سیویجز کو، باربیرک لوگوں کو سیویلائز کریں، ٹھیک ہے۔ اور وائٹ مینز برڈن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں بھائی؟ کولونیلزم، وائٹ مینز برڈن بنیاد بنی کولونیلزم کے لیے، پیٹرنلزم کے لیے اور ریسزم کے لیے۔ کولونیلزم دوسروں کے ملک کو کالونیز بناؤ زبردستی، پیٹرنلزم پھر ان کو سکھاؤ کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، اگر ولنگلی انویلنگلی ان کو زبردستی سکھاؤ۔ تیسری یہ کہ ریسزم کی بنیاد بنی، انشاءاللہ فردر جا کے ایکسپلین اسی کلاس میں کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں it will start making sense to all of you۔ اچھا، اور اسی طرح آپ دیکھیں گے بھائی ان کے ویلیوز کو جب کوئی کنٹری ایکسیپٹ نہیں کرتی تو یہ سینکشنز، جدید دنیا پابندیوں پر اتر آتی ہیں، اور یہ پچھلے زمانوں میں جتنے بھی ظلم ہوتے تھے، جس قسم کے بھی ظلم ہوتے، تو یہ سینکشنز جو ہے نا ان سب سے زیادہ سیویئر ہے۔ کس طرح؟ آپریشن عراقی فریڈم ہوا کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں عراقی فریڈم، عراقی کو آزادی دلوانے کے لیے، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پر عراق پر حملے کیے، اور تقریباً کنفیشنز آف این اکنامک ہیٹمین ایک کتاب ہے جان پرکنز نے لکھی ہے 2004 میں، اس پر وہ سینکشنز پر تفصیلی گفتگو کرتا ہے۔ عراق میں تقریباً 500,000 بچے جو ہے نا یہ فاقے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح گلوبل میڈیا کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن یہ آپ سن لیں کہ اسلامک آپ کے ذہن میں ہوگا کہ بھئی اسلام نے بھی تو ایکسپینشنزم کی ہے، ایکسپینڈ ہوئی ہے، تاریخ میں آپ دیکھیں گے تو اسلامی ریاستیں خود کو ایکسپینڈ کرتی تھیں۔ دوسری بات ویسٹرن لبرل ایکسپینشنزم ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ پشاور لائبریری میں جو اے پی ایس شہداء لائبریری، اس میں یہ کتاب موجود ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے، عام بک سٹورز میں آپ کو شاید ہی ملے۔ دا لاسٹ ہسٹری کے نام سے تاریخ الضائع، دا لاسٹ ہسٹری مائیکل ہیملٹن نے لکھی ہے، اس میں وہ لکھتا ہے کہ بھئی اسلامک ایکسپینشنزم میں اور ویسٹرن لبرل ایکسپینشنزم میں سب سے بڑی جو ڈیفرنس تھی وہ یہ تھے کہ they didn't take back everything to مدینہ، جو ریاست مدینہ سے شروع ہو کر پھیلی تھی وہ جہاں پر بھی جاتی تو اس علاقے کو فلرش کرتی تھی، وہاں سے چیزوں کو ایکسٹریکٹ کر کے مدینہ نہیں آتے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ویسٹرن لبرل ایکسپینشنزم، اس میں ایک ریشل کمپوننٹ پایا جاتا ہے، پیٹرنلزم کا میں نے آپ کو بتایا، جینوسائیڈ کا میں نے آپ کو بتایا، ریسورسز ایکسٹریکشن کا میں نے آپ کو بتایا۔ تیسری بات سنیں، مسلمان جہاں پر بھی جاتے تھے تو وہ دعوت کی نیت سے جاتے تھے، دعوت اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے جاتے تھے۔ بہت سے اگزامپل جیسے موجود ہے کہ وہاں کے لوگ، رعایا جو ہے نا مسلمانوں کے حکمرانوں کو خطوط بیچتی تھی کہ آپ آئے اور ہمیں ان ظالموں سے نجات دیں، اور وہ خوش تھے وہاں پر رہ کر۔ ظہر زیان کے نام سے ایک ہسٹورین ہے، وہ لکھتا ہے کہ جوش جو ڈایاسپورا ہے، ڈایاسپورا مطلب اپنے ملک اور وطن سے باہر جو لوگ زندگی گزار رہے تو اسے ڈایاسپورا کہتے ہیں۔ تو جوش ڈایاسپورا میں گولڈن ایج جو گزرا ہے وہ مسلم اسپین میں گزرا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ خوش تھے کہ مسلمانوں کے ریاست کے تلے ہم زندگی بسر کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور آج کل ایک اور تھنکر ہے ویل حلاق کے نام سے، اس نے بھی کتاب دی امپاسبل اسٹیٹ کے نام سے کتاب لکھی ہے اور کتاب لکھی ہے۔ اس نے بھی یہ کہا ہے کہ ماڈرن لبرل یہ جو ویسٹرنائزڈ اسٹیٹس ہیں نا، ان اسٹیٹ سے ایک شریعہ بیسڈ اسٹیٹ زیادہ بہتر ہے، اور میں اس میں رہنا پسند کروں گا۔ مسلمان نہیں ہے،
وائل حلاق۔ اس کے علاوہ بھائی جو لوگ اسلامی ریاست کے ذمے میں آتے تھے اس کو اہل الذمہ کہتے ہیں، ذمی لوگ، تو وہ جو سبمیشن کرتے تھے وہ اصل کے عادل کے سامنے سبمیشن کرتے تھے، عادل کے سامنے تسلیم ہوتے تھے، ان سے جزیہ، ٹیکس اور یہ چیزیں تو لی جاتی تھی، لیکن وہ ملٹری جتنی بھی تشکیلیں ہوتی تھی یا وار ہوتا تھا یا ان کی حفاظت ہوتی، اس سے وہ مبرہ تھے، مستثنیٰ تھے، ان کی حفاظت کا ذمہ اسلامی ریاست کے سر پر تھا۔ دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ ان پر نہیں تھی، زکوٰۃ مسلمانوں پر تھی، اور یہ جزیہ زکوٰۃ کے مقابلے میں بہت کم ہوتی تھی۔ مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے، باقی ڈفرینٹ قسم کے معاہد ہے، مستأمن ہے، ذمی ہے، ٹھیک ہے، اور حربی ہے، یہ کفار کے اسلامی ریاست کے ساتھ کنیکشن کے حوالے سے ڈفرینٹ ٹائپس اور کائنڈز ہیں۔ اور یہ لوگ جب جاتے تھے تو سویلائزنگ مشن کے نام پر جاتے تھے، اور جب پیچھے چھوڑتے تھے تو کیا چھوڑتے تھے؟ پاورٹی، ڈیویژن، سیکولر نیشنلزم۔ یہی ان کی ایک طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے غریبی کو چھوڑا، وہاں پر ڈیویژن کو چھوڑا، سیکولر نیشنلزم کو چھوڑا، ٹھیک ہے۔ آپ خیر ہے ویسے سوچ لیں، عرب سے کوئی بندہ آ رہا ہے اور انڈین سب کانٹیننٹ میں وہ سٹے کر رہا ہے، اور اتنے زیادہ تعداد میں ہندو مسلمان ہو رہے ہیں، تو اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ اور زور زبردستی تو اسلام میں ہے نہیں ایمان لانے کے حوالے سے، لا اکراہ فی الدین۔ اگر کوئی آپ یہ کہے کہ بھائی میں زور زبردستی ایمان ان کے اوپر لا رہا ہوں کہ یہ ایمان لائے، تو زور زبردستی تو وہ ایمان معتبر نہیں ہے، وہ تو ایمان ہے ہی نہیں، ایمان تو دل کا ایک عمل ہے۔ اور اس کی مثال آپ یہ لے سکتے ہیں کہ بھئی یہ جہاں پر بھی جاتے تو آپ وہاں سے ویلتھ ڈرین کرتے تھے۔ کس طرح؟ 1700 میں، اور یہ بات یووال نوآ ہراری نے بھی سیپینز میں لکھی ہے، 1700 میں، ان 1700s، انڈیا کی جی ڈی پی 24% آف دی ٹوٹل گلوبل جی ڈی پی تھی، 24%، اور چائنا کی کتنی تھی؟ 25%۔ اور انہوں نے صرف انڈینز پر کولونیلزم اور امپیریلزم نہیں کیا، ان کو صرف چائنا پر کیا، ایبوریجنلز پر کیا، نیٹو امریکنز پر کیا، مسلمانوں کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ جو جدیدیت کا ایک وہ ہے، ظلم ہے، یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ ہر ایک اس ٹریڈیشنل سوسائٹی کے خلاف ہے جو اپنے روایتی انداز سے خود کو چلانا چاہتے ہیں، اور ہر ایک اس دین اور مذہب کے خلاف ہے، چاہے وہ جوڈائزم، کرسچینٹی، ہندوازم کیوں نہ ہو، جو روایتی انداز سے خود کو چلانا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی ایک ڈکوسلا چھوڑا جاتا ہے کہ بھئی صرف اسلام ہی ویسٹرن سویلائزیشن کے خلاف ہے، غلط ہے۔ اسلام، ٹریڈیشنل چائنیز سویلائزیشن، ایبوریجنلز، نیٹو امریکنز، یہ سارے جہاں پر یہ لوگ گئے اور انہوں نے ظلم کیا اور بربریت کی، ان کے اوپر استعماری قوتیں آئیں، تو یہ سارے جو ہے نا، ان ایوری ٹریڈیشنل سوسائٹی ان سویلائزیشن از اگینسٹ دا ویسٹرن سویلائزیشن۔ ویلتھ ڈرین کی میں بات کر رہا ہوں، 1700 میں انڈیا کی گلوبل جی ڈی پی 24%، چائنا کی 25%، اور جب وہ گئے تو آپ کو پتہ ہے انڈیا کی جی ڈی پی 1947 میں گلوبل کتنی تھی؟ 4% آف دی گلوبل جی ڈی پی انڈیا کی رہ گئی، اور پہلے کتنی تھی؟ تقریباً 1/4 حصہ سارے گلوبل جی ڈی پی۔ تیسری بات یہ کہ ان لوگوں میں ڈبل سٹینڈرڈ ہے، بھائی مسلمان جب جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم عدل کے نظام کو لانے کے لیے آئے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ ہم لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکالے اور بندوں کی رب کی بندگی پر ڈال لیں، اور ہم لوگوں کو من ضیق دنیا کی سختی اور تنگی سے نکالے اور آخرت کی وسعتوں کی طرف لائے، اور صاف صاف یہ کہتے تھے کہ شرک کے ظلم سے نکالے اور اسلام کے انصاف اور عدل کے نظام میں لائیں۔ اور یہ لوگ جب جاتے تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز پلے کرتے، کس طرح؟ وہ کہتے بھئی ہم فریڈم کے لیے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کلونائز کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ہیومن رائٹس کے لیے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ انسلیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو غلام بنانا۔ وہ کہتے ہیں بھئی ہم ڈیموکریسی کے لیے آئے، لیکن ساتھ میں وہ لوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ریسورسز ایکسٹریکشن، ڈبل سٹینڈرڈ۔ اچھا، اس پر بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ، یہ بھی اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے۔ یہ جو
ہم نے لبرل فلاسفرز اور تھنکرز کو ہم نے ڈسکس کیا. ہم نے ان کو کیوں کیا؟ کیونکہ فلاسفیز تو ویسٹرن سویلائزیشن بہت زیادہ ہے، لیکن لبرل انٹرنیشنلزم آج کل ایک ایسی بلا ہے جو ہر جگہ پر موجود ہے. غالب نظام یہی ہے. تو جان سٹورٹ مل ہو گیا، ایمینول کانٹ ہو گیا، ڈیوڈ ہیوم، تھامس جیفرسن، جارج واشنگٹن، ابراہم لنکن، آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ سارے وائٹ سپریمیسسٹ تھے. وائٹ سپریمیسسٹ مطلب گوری نسل پرستی جو ہوتی ہے. اور تھامس جیفرسن نے لبرٹی کے بارے میں لکھا، اور جب وہ لبرٹی کے بارے میں لکھ رہا تھا، آزادی کے بارے میں، اسی وقت بھی وہ سلیوز اون کر رہا تھا. اس کے بارے میں ایک بہترین کتاب ہے لبرلزم اے کاؤنٹر ہسٹری، لکھی ہے ڈومینیکو لوسارڈو نے، جو کہ ایک اٹالین مارکسسٹ ہے. لبرلزم اے کاؤنٹر ہسٹری. اور اس میں اس کا مین آئیڈیا یہ ہے کہ لبرلزم ہسٹوریکلی کو ایگزسٹڈ اینڈ آفن جسٹیفائڈ سلیوری، کولونیلزم، ریسزم. کس طرح؟ وہ لکھتا ہے لبرلزم ہسٹوریکلی کو ایگزسٹڈ اینڈ آفن جسٹیفائڈ سلیوری، کولونیلزم اینڈ ریسزم. جان لاک کے بارے میں لکھتا ہے کہ بھئی اس نے سلیو ٹریڈنگ کمپنیز میں انویسٹ کیا تھا. برٹن یو ایس کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ سلیو اکانومیز ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو ٹرانس اٹلانٹک سلیو ٹریڈ ہوا تھا، تقریباً 12 ملین بلیکس وہ افریقہ سے وہ ٹریڈ کرتے تھے اور امریکہ لاتے تھے. اور اس وقت جو فصلیں اگتی تھی شوگر کی تھی، اور اسی طرح غالباً ٹوبیکو کی بھی تھی، تو یہ اس اگاتے تھے، اور یہ اکانومیز چل رہی تھی امریکہ اور برٹن کی اس کے اوپر. اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہے، تفصیلی نہیں، 4-5 منٹ، وہ آپ دیکھ لیں یا اس کے ساتھ ہی ملا لیں. یہ جو سیپینس کی یووال نوآ ہراری ہے، اس نے بھی یہ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ بھئی وہاں کے جو انگریز تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ سلیوری ہو رہی ہے. وہ تو کمپنیوں میں انویسٹ کرتے تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو ہے نا یہ پیسہ جا رہا ہے اور ہاں سلیوز کو اون کر لیجئے. اس بک میں ہسٹوریکل پرابلمز بھی بہت زیادہ ہیں. فار ایگزامپل آپ جائیں گے پیج نمبر 250 پہ، تو آپ کو ملے گا کہ both scientists and conqueror began by admitting ignorance. They both said, I don't know what's out there. They both felt compelled to go out and make new discoveries, and they both hoped the new knowledge thus acquired would make them masters of the world. ایک یہاں پر غلطی ہے. دوسری غلطی ہے پیج نمبر 289 پہ. یہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ some religions as Christianity and Nazism have killed millions out of burning hatred. Capitalism has killed millions out of cold indifference coupled with greed. The Atlantic slave trade did not stem from the racist hatred towards Africans. The individuals who bought the shares, the brokers who sold them, and the managers of the slave trade companies rarely thought about the Africans. یہاں پر for some unknown reasons Harari, the cruelty and the brutality committed by Britain، وہ اس کو وائٹ واش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بس یہ امپیریلزم اور کولونیلزم کا جو پروسیس تھا وہ تو صرف نالج کے لیے تھا. ایک سافٹ ایکسپلینیشن پیش کر رہا ہے. حالانکہ اس پر آپ جان سٹورٹ مل کے جو کہ ایک لبرل تھنکر ہے، اس کے آپ سٹیٹمنٹس دیکھ لیں کہ یہ لوگ ریسورسز ایکسٹریکشن کے لیے جاتے تھے. دوسری بات، یہ لوگ اپنے لبرلزم کو، ڈیموکریسی کو بائی فورس وہاں پر امپوز کرنے کے لیے جاتے تھے، یہ کسی نالج والج کے لیے نہیں جاتے تھے. دوسری بات، یہ جو انہوں نے افریقن سلیو ٹریڈ، ٹرانس اٹلانٹک سلیو ٹریڈ کے بارے میں کہیں کہ یہ جو ہے نا ریسزم کی وجہ سے انیشیٹ نہیں ہوا تھا، اور ریسزم اس میں ایک مین فیکٹر نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ افریقنز ہے یا افریقن ہوتے کون ہیں. I don't know why is he trying so hard to whitewash the crimes of the British اور جو امریکنز تھے اس وقت. تو اس کے بارے میں آپ کو چند ایسے بکس
ریکمینڈ کروں گا وہ آپ دیکھ لیں، وہ آپ پڑھ لیں. اور یہ لوگ اس فیلڈ میں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ گو ٹو اسکالرز ہیں، آپ ان سے پوچھتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو جوابات ملتے ہیں. اور یہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ ٹوٹل انٹلیکچوئل بنتے ہیں ہراری کی طرح تو آپ یہ غلطیاں کریں گے. لیکن دیر از نو بڈی ایٹ آل کہ یہ غلطیاں اس کی پکڑے، اس کو کہے، اس کو بلائے، اس سے پوچھے. اور ہمارے ماشاء اللہ پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی جتنے بھی سستے لبرلز ہیں یا سوشلسٹ وغیرہ ہیں، فار ایگزامپل جو سیکولرز ہیں، اور ہمارے چند پروفیسر حضرات، سارے نہیں، کچھ ایسے ہیں جو خود بھی بلائنڈ فالوورز ہیں ماڈرنٹی کے، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بلائنڈ فالوورز بنانا چاہتے ہیں ماڈرنٹی کے، اور صرف اچھے خوشگوار ٹائٹلز یہ کلیم کرتے ہیں، لیکن درمیان میں سب کچھ کھوکھلا ہوتا ہے، ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اگر آپ پڑھیں بلیک ریکنسٹرکشن کو، A History of the Part which Black Folk Played in an Attempt to Reconstruct Democracy in America 1860 to 1880، W.E. بورغارت ڈوبوائس کی. اگر آپ پڑھیں گے ڈیوڈ برائن ڈیوس کی ان ہیومن بانڈیج کو، دا رائز اینڈ فال آف سلیوری ان دا نیو ورلڈ، اور ایرک ولیمز کی کیپٹلزم اینڈ سلیوری کو پڑھ لیں. ولیمز تو یہاں تک کہتا ہے کہ abolition of the slave trade 1807 and slavery itself 1834 were not primarily driven by moral or humanitarian concerns, but rather by the fact that slavery had become economically less viable as industrial capitalism expanded. اور اسی رائز آف کیپٹلزم اور ریسزم کو وہ ایکسپلین کرتا ہے، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ ریسزم واز یوزڈ ٹو جسٹیفائی دا انسلیومنٹ آف دا افریقن پیپل، ٹو جسٹیفائی اینڈ ریشنلائز دا انسلیومنٹ آف دی افریقن پیپل. اور یہاں پر ہراری صاحب اتنی بڑی بلنڈر مار رہے ہیں. اسی طرح بہت سے ایسے مسئلے ہیں جو اس کتاب میں ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اور گھنٹوں اس پر بحث کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اتنا سخت کام ان سے لیا جاتا تھا کہ اگلے 3-3.5 سال میں 3.5 سلیوز وہاں پر مر جاتے تھے. اور یہ صرف وہ سلیوز ہیں جو صحیح سالم پہنچے افریقہ سے امریکہ. باقی اس کے بارے میں، سلیو ٹریڈ کے بارے میں ایک کتاب موجود ہے، اس نے یہاں تک تو دعویٰ کیا ہے کہ بھئی یہ تعداد 100 ملین ہے. یہ باقی جو رستے میں آتے تھے اور مر جاتے تھے، کشتیوں میں لایا جاتا تھا، یا وہاں پر ظلم کر کے مار دیے جاتے تھے، واٹس ایور. لیکن ہے یہ ایک حقیقت کہ یہ برٹن اور یو ایس سلیو اکانومیز ہیں. ان چیزوں کو سامنے رکھو بھائی، اسلام میں جو ہے ہم اس کو اون کرتے ہیں الحمدللہ. اور اسلامک ہسٹری میں جو ہے، سب کو تو نہیں لیکن بہت سی چیزوں کو ہم اون کرتے ہیں. اپنی ہسٹری سے نہ بھاگو، اپنی تاریخ سے نہ بھاگو، اور آفینس پہ کھیلو، ڈیفینس پہ نہ کھیلو. ایک تہذیب جس کی ہسٹری میں سب کچھ پڑا ہے، وہ کس طرح مجھے جو ہے نا سکھانے کے لیے آ سکتا ہے کہ تم جو کر رہے وہ غلط ہیں، اور اصل طرز حیات یہ والی ہوتی. تیسری بات اس نے یہ لکھی کہ یہ فریڈم کے لیے وہ کوشاد ہے، لیکن فریڈم بیسڈ آن ان فریڈم. خود اپنے لیے فریڈم، دوسرے کے لیے ان فریڈم. کس طرح؟ کمیونٹی آف دا فری اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور بنیاد کس پر تھی؟ یہ جو فری تھے، یہ جو ترقی یہ لوگ کر رہے تھے، یہ ان فریڈم کی بنیاد پر کر رہے تھے کہ جو دوسروں کمیونٹیز کے لیے وہ انہوں نے متعین کیا تھا. انہوں نے زونز بنائے تھے، زونز آف لبرٹی ہے، زونز آف ایکسکلوژن ہے، نان وائٹ گروپس ہیں. زونز آف لبرٹی صرف وہ جگہ ہے جہاں پر یہ لوگ خود رہتے تھے، اور زونز آف ایکسکلوژن اور نان وائٹ گروپس یہ کولونیل لوگ تھے، سوری جس پر کولونیلزم نافذ کیا گیا تھا، کولونائز لوگ. اور جان سٹوارٹ مل، اس کے وہ تحریر بھی میں نے اسی ویڈیو میں دیے ہیں. یہ جو ہے نا کولونائزیشن آف انڈیا کو سپورٹ کرتا تھا اور ریشنلائز کرتا ہے کہ بالکل ٹھیک کام ہے. فیمنزم میں بھی اس پر ہم بات کریں گے تفصیلی. چیپٹر 4 میں ریسزم اور لبرل ٹریڈیشن کے نام سے چیپٹر 4 ہے اس کتاب میں، لبرلزم کاؤنٹر ہسٹری. انہوں نے خود کہا تھا، یہ لکھتے ہیں کہ بلٹ انٹو لبرل انسٹیٹیوشن، یہ چیزیں جو ہے نا یہ لبرل انسٹیٹیوشن میں بالکل سمو دی گئی ہیں. لبرل انسٹیٹیوشن بنا ہی ان چیزوں کی بنیاد پر ہے. اچھا،
ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بھائی آپ ریلیجن کی بنیاد پر کیا کر رہے ہیں؟ ریلیجن کی بنیاد پر آپ ڈیویژن کریٹ کرتے ہیں، تفرقہ پیدا کرتے ہیں، ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں بالکل کرتے ہیں الحمدللہ ریلیجن کی بنیاد پر ہم ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں، لیکن تم کس بنیاد پر کر رہے ہو؟ نیشن اسٹیٹ کی بنیاد پر، سٹیزن شپ کی بنیاد پر تم نہیں کرتے، کرتے ہو تو مانو تو صحیح، ٹھیک ہے نا؟ جب وہ کہتے ہیں اور ایک چیز آپ کے دین میں موجود ہے اور آپ کنفرم ہے کہ یہ ایک مسلم اصول ہے یا قاعدہ ہے ہمارے دین میں، اس سے پیچھے کبھی نہیں ہٹو۔ نیشن اسٹیٹ کی بنیاد پر ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، سٹیزنز ہوتے ہیں، نان سٹیزنز ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا امریکہ کے لیے یا ویسٹرن سیولائزیشن کے لیے سٹیزنز، وہ اس پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتا، ان کا اپنا ایک کتا مر جائے نا تو سارا ملک نکل جاتا ہے، اور وہ اتنا اس پر ایکشن لیتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانوں کی کتنی قدر کریں گے، اور کرتے بھی اپنے سٹیزنز کی، لیکن جب ان کا سٹیزن نہ ہو تو انسانوں کو کتوں کی طرح مارتے ہیں۔ آپ ایگزامپل لے لیں انور الاولکی۔ انور الاولکی یہ ایک یو ایس بورن مسلم تھا، آپ کو ویڈیوز یوٹیوب وغیرہ پہ مل جائے گی، اور ایک عاجز سا بندہ، اور نسل اس کی یمنی تھی، تو اور امام تھا امریکہ میں مسجد میں، لیکن جب وہ یمن آیا تو اس پر ڈرون کیا گیا، ڈرون میں مارا گیا، ڈرون سٹرائک۔ اور ان کی اپنی لا، ففتھ امینڈمنٹ یہ کہتی ہے کہ بھائی there is no deprivation of life without a due process of law۔ آپ ایک ترتیب سے قانون کے ایک راستے سے کسی قانون کے راستے پر لانے کی بجائے کہ ایک قانونی ٹرائل ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو جج کرے، اس سے ہٹ کر آپ کسی کو زندگی سے ڈپرائیو نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ وہ یو ایس کے باؤنڈری سے باہر نکلا، یمن گیا، تو اس پہ ڈرون کیا گیا، اور کو پتہ ہے کچھ دنوں بعد اس کا اپنا بچہ انور الاولکی کا 16 سال کا، اس پر بھی ڈرون کیا گیا، 16 سال کا بچہ، اور یہ سپریٹ ڈرون تھا، یہ ایسا نہیں تھا کہ کسی اور پر ہو رہا تھا، بالکل اس بچے کو ٹارگٹ کیا تھا۔ کیوں؟ کہ اگر بڑا ہو جائے تو یہ اپنے باپ کا بدلہ لے گیا، اتنے ڈرتے ہیں۔ ایک یو ایس اسٹیٹ، امریکن اسٹیٹ، تو میں نے جو کہا تھا نا ٹوکنزم، یہ ایک سمبولک اور سپرفیشل، وہ ایک ڈرامہ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم تو انکلوزیوٹی ہے ہم میں، اور ہم تو فیئرنیس ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ سارا گلوبل میڈیا کے ساتھ بھی اس کو کنیکٹ کریں، گلوبل میڈیا کے ہی کمال ہے۔ آپ کو پتا تھا اس کیس کا؟ نہیں بھئی، آپ تو مجھے کوئی ایک آپ میں سے مجھے بتائے عراق کی فریڈم جو مشن تھا وہ کس ڈیٹ کو سٹارٹ ہوا؟ افغانستان پر جو مشن سٹارٹ ہوا وہ کس ڈیٹ کو سٹارٹ ہوا؟ ڈیٹ مجھے بتائیں۔ لیکن 9/11 ماشاءاللہ سب کو پتا ہے، 9/11 ڈیٹ ہے۔ اس لیے کہتے کہ جس بندے کو میڈیا کی میٹا فزکس پتہ نہ ہو اس کو میڈیا استعمال ہی کرنے نہ دو، اور میں خود اس بات کا قائل ہوں۔ اسلامی ریاست میں ہر ایک بندہ میڈیا استعمال نہیں کرے گا، اور ہر کوئی ہر ٹاپک پر بات بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ کے ذہن میں ہوگا مردان کا جو 13 اپریل 2017 کو آپ کو پتہ ہے 13 اپریل 2017 کو مشال کیس جو ہوا، مشال سے سب لوگ جو ہے نا باخبر ہیں، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے 13 اپریل 2017، ٹھیک ہے بھائی؟ لیکن اسی 13 اپریل 2017 کو آپ کو پتہ ہے امریکہ نے ننگرہار پر مدر آف آل بومز میسیو آرڈیننس ایئر بلاسٹ، MOAB کے نام سے ایک بوم ہے، میسیو آرڈیننس ایئر بلاسٹ، MOAB مدر آف آل بومز، 13 اپریل 2017 کو، اسی دن جس دن مشال کا کیس ہوا، اسے GBU 43/B میسیو آرڈیننس ایئر بلاسٹ یعنی مدر آف آل بومز بھی اس کو کہتے ہیں۔ ملٹری ایکسپرٹس لکھتے ہیں کہ بھئی یہ ایک the largest non-nuclear weapon ever used، largest non-nuclear weapon، ہیروشیما ناگاساکی کے بعد جو سب سے بڑا ویپن مدر آف آل بومز ننگرہار پر
امریکہ نے اسی ڈیٹ کو 13 اپریل 2017 کو گرایا تھا، لیکن آپ میں سے کوئی مجھے بتائے اس کا نام بھی آپ نے سنا تھا؟ بھائی اتنا بڑا بم گر رہا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کتنی سسٹمیٹک طریقے سے میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. اور مشال کا ایک بندہ مرا ہے، ترتیب اور طریقہ ٹھیک نہیں تھا، ہم بھی یہ مانتے ہیں، لیکن ساری دنیا اس کو کیا کر رہی ہے. اس طرح ایران میں ایک کیس آتا ہے، ساری دنیا اس پر بات کرنے لگ جاتی ہے، میڈیا اس کو اوپر لاتا ہے. اور اسرائیل روزانہ کی بنیاد پر جو کر رہا ہے اس کو بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہے لوگ. میٹا فزکس آف میڈیا کو سمجھنا ہوتا ہے. اس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پر کوئی دہشت گردی ہوتی ہے، آپ فوراً سے جو ہے نا آپ کی کان کھڑے ہو جاتے، آپ کو پتہ لگ جاتے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 2000 سے لے کر 2020 تک امریکہ میں یہاں پر تو ایک اے پی ایس ہوا تھا، وہاں پر کتنے اے پی ایس ہوتے ہیں؟ 1375 اسکول شوٹنگز ہوئے ہیں 2000 سے لے کر 2020 تک امریکہ میں. 2000 سے لے کر 2020 تک 1375 اسکول شوٹنگز واقعات ہوئے ہیں 1375. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے ابھی تک نہیں. دس از ہاؤ میڈیا ورکس. اور اسی طرح باتیں تو بہت ہے لیکن یہی کافی ہے. ٹھیک ہے، انور الاولکی کا، مشال خان کا جو کیس تھا، مدر آف آل بامس کا کیس ہے، اسکول لون شوٹرز جو ہوتے ہیں، تو 1375 یہ کم تعداد تو نہیں ہے، اور امریکہ میں ہو رہا ہے. کل پرسوں بھی میں اپنے ایک سینئر سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا کہ بھائی دیر از اے گڈ چانس آف اٹ کہ آپ امریکہ چلے جائے اور آپ کی ڈیتھ پہلے دن پر ہو جائے. میں نے کہا کرائم ریٹس وہاں پر اتنے زیادہ ہے، اور میں یہ صرف بنا نہیں رہا بلکہ میرا یقین ہے کہ ہو سکتا ہے سچ میں، مطلب وہاں پر کوئی بھی آ کے بھئی آپ کو مار لے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں وہاں پر جو آرڈر ہے نا سوشل کوہیژن کے لیے، وہ ٹاپ ڈاؤن ہے، اور انسانیت کی جو زیادہ تر واسٹ سیولائزیشن میں جو سوشل کوہیژن کے ایک آرڈر تھی وہ باٹم اپ تھی، باٹم اپ. اور ریلیجن کا کردار ہے ہمارے سوسائٹیز میں کہ یہاں پر اتنا امن ہے. آپ کہیں گے بھائی امن کدھر ہے؟ بھائی یہ ریلیجن نہ ہوتا پھر میں آپ کو بتاتا. یہاں پر تو ٹاپ ڈاؤن سوشل آرڈر ہے ہی نہیں، اسٹیٹ سرویلنس ہے ہی نہیں، اسی طرح کی ایگزیکیوشن لاز کی امپلیمنٹیشن ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ ریلیجن کی وجہ سے یہ اس طرح کی بری زندگی گزار، ہم کہتے ہیں یہ ریلیجن کی وجہ سے ہے کہ ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں. آپ ایک سیکنڈ ایک منٹ کے لیے امریکن اسٹیٹ کے سرویلنس کو ختم کر لیں اور پھر وہاں کے اسٹریٹ کرائمز کو دیکھیں. وہاں کی جتنی آنیسٹی کی باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی وہاں کے لوگ دیانتدار ہیں، یہ دیانتداری فار دا موسٹ پارٹ ان لوگوں کی مجبوری ہے، یہ اختیاری دیانتداری نہیں ہے. وہ دیانت نہیں کریں گے تو اس کی چیز نہیں بکے گی. ٹھیک ہے نا؟ باقی اسٹریٹ کرائمز کے ریٹس کو وہاں پر آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. تو باٹم اپ جو سیولائزیشنز ہیں، حالانکہ یہاں پر ایک نیشن اسٹیٹ کا تصور ہے، لیکن پاکستان کی بھی اکثر سوسائٹیز یہ باٹم اپ ہے. بس یہاں پر تو اسٹیٹ سرویلنس بالکل نیل ہے. اور اس کے لیے جو فیکٹرز ہیں نا جس کی وجہ سے اسٹرینتھنڈ ہوتے ہیں، یہ سوشل کوہیژن جو اسٹرینتھنڈ ہوتا ہے، کنشپ اس میں آتا ہے، پیئر بانڈنگ آتی ہے، ریسیپروسٹی آتی ہے، سملیرٹی آتی ہے، ایتھنیسٹی آتی ہے، کلچر آتا ہے، ٹائپ آف ڈریس آتی ہے، ریلیجن آتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جوناتھن ہیڈ ایک فیمس سائیکالوجسٹ ہے. ہم نے مورل فاؤنڈیشن تھیری بھی جوناتھن ہیڈ کی بتائی تھی، اس لیے میں نے کہا تھا اس کو ہم زیادہ کوٹ کرنے والے ہیں. اس کی ایک کتاب ہے ہیپینس ہائپوتھیسس، فائنڈنگ ماڈرن ٹروتھ ان اینشنٹ وزڈم. ہیپینس ہائپوتھیسس، فائنڈنگ ماڈرن ٹروتھ ان اینشنٹ وزڈم. اور اس نے کہا ہیپینس کا سب سے مضبوط اور ٹاپ موسٹ ڈیٹرمنٹ اسٹیبل اینڈ کمیٹڈ فیملی ہے. اسٹیبل اینڈ کمیٹڈ فیملی. اور ویسٹرن سیولائزیشن فیملی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ فیملی تو ہے نہیں بھائی. یو ایس یو کے میں آپ دیکھیں 4 فیملیز میں آؤٹ آف 4 سنگل فیملی، سنگل مدرہڈ فیملی ہیں. اور اسی طرح یو ایس میں، اور ایک میں جو ہے نا 5 فیملیز میں آپ ایک فیملی سنگل مدرہڈ والی فیملی دیکھیں گے. نیوکلیر فیملی کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا، سارے بندے لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں.
نیوکلر جو ٹریڈیشنل فیملی تھی جہاں پر گرینڈ ڈیڈ گرینڈ مدر اور اسی طرح فادر مدر اور اسی طرح بچے سنز اینڈ ڈاٹرز، اور آپ کو پتہ ہے اسی وجہ سے اور سنگل مدرہڈ جوناتھن ہیٹ یہی چیز دا رائچس مائنڈ میں بھی چیپٹر 4 یا چیپٹر 5 میں لکھتا ہے کہ اسٹیبل فیملی یہ ڈٹرمنٹ ہے لانگ ٹرم ہیپینس کے لیے، اسٹیبل اینڈ کمیٹڈ فیملیز۔ تو آپ آئے دوسری طرف دیکھیں سنگل مدرہڈ کا جو ایک سیلاب آ رہا ہے ویسٹرن ہیمسفیئر میں، ویسٹرن سویلائزیشن میں، تو آپ کو پتہ ہے جتنے بھی سنگل مدرہڈ والے بچے ہوتے ہیں جو سنگل مدرہڈ میں ریز ہوتے ہیں وہ ڈرگز میں، کرائمز میں، سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ اسکول سے وہ انہی لوگوں کا ہوتا ہے، مینٹل ہیلتھ کی ایشوز سب سے زیادہ ان کو ہوتے ہیں، 90% سے زیادہ جو میس لون شوٹرز ہیں جو ابھی میں نے مثال دیا 90% سے زیادہ اس کیسز میں یہ لوگ انوالو ہوتے ہیں سنگل مدرہڈ میں جو ریز ہوتے ہیں۔ اور اسلامک سیولائزیشن، اسلامک ورلڈ ویو وہ فیملی کو سٹیبل کرنے کی بات کرتا ہے، اس لیے میں اپنے ساتھیوں کو اکثر کہتا ہوں وہ چیزیں جو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ بھائی خاندان ہے تو ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں، لیکن کفر کو دیکھیں گے تو اسلام کی قدر آپ کو تب ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ جو کفر کو نہیں جانتا، جس نے کفر کو نہیں پڑھا، اس کے دل میں اسلام کی قدر اتنی نہیں ہے جس نے اس بندے کے مقابلے میں جس نے کفر کو پڑھا ہے، کفر کے لوپ ہولز کو پڑھا ہے اور دیکھا ہے اور ان کے سوسائٹیز کو دیکھا اور اس کے بعد اسلام کی قدر۔ مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے، اس لیے تو نہیں کہتا نا۔ اور آپ کو پتا تھا ایک علامہ اقبال اس سے پہلے ایک انڈین نیشنلسٹ ہے، اس کے بعد اس کی وہ سوچ اسلامی ہو گئی، خلافتی ہو گئی یورپ جانے کے بعد۔ ہاں تو دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ بھائی یہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ فریڈم، ایکوالٹی اور لبرٹی جہاں پر ہوگی یہ ایسے میجیکل ویلیوز ہیں، ایسے میجیکل ویلیوز کہ وہاں پر ترقی خود بخود ہوگی، اس کو ہم ڈیبنک کرنے والے ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ اسٹیون سمتھ کے نام سے ہارورڈ پروفیسر ہے، دی ڈس انچینٹمنٹ آف سیکولر ڈسکورس کے نام سے اس نے کتاب لکھی ہے، اس میں وہ لکھتا ہے کہ یہ ویکوس ٹرمز ہے اور ہالو ٹرمز ہیں، ویکوس ٹرمز اینڈ ہالو ٹرمز۔ اس کی اپنی کوئی آبجیکٹو ویلیو نہیں ہے، اپنی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بلکہ اس کے تھرو وہ چیزیں سمگل کی جاتی ہے جو سٹیٹس کو ہے، سٹیٹس کو بھی لوگ اس کو بولتے ہیں، جو کلچر ہے کسی چیز کا۔ تو یہ ایسے ویلیوز ہیں، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں مصطلحات الفارغہ، مصطلحات فارغہ، دا سے اصطلاحات نہیں دیں کہ فارغی دیں قلب کی سنرشتہ، صحیح نا، ایسے اصطلاحات ہیں جو فارغ ہے اندر سے، اور تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ اس کو دیکھتے ہیں بھائی کہ یہ کلیم کتنا سچا ہے، اور یہ ہیومن رائٹس پرو ہیومن رائٹس لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ بھائی شریعت اصل حل نہیں ہے اسلامی شریعت، بلکہ جہاں پر یہ ہیومن رائٹس ہوتے ہیں، جہاں پر یہ ویلیوز ہوتے ہیں، پروگریس، فریڈم، ایکوالٹی کا، وہاں پر ترقی اور پراسپیرٹی آتی ہے۔ تو بات سنیں بھائی، 192 کنٹریز آؤٹ آف 195 کنٹریز نے یون's یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس سائن کیا ہوا ہے اور وہ مانتے ہیں اسے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں مختلف کنٹریز کو۔ نارتھ امریکہ کی جی ڈی پی ہے، یہ کچھ سالوں کی پہلے کی اسٹیٹس ہے تو اس میں اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوگا، 61,000 پر کیپیٹا ڈالرز کا نا۔ ویسٹرن یورپ کی $54,000 پر کیپیٹا، آسٹریلیا نیوزی لینڈ کی $55,000 پر کیپیٹا۔ لیکن دوسری طرف اور آپ دیکھیں گے ان کی تو جی ڈی پیز بہت زیادہ ہے، آپ کہیں گے کہ بھائی ان میں یہ ویلیوز اس کی وجہ سے جی ڈی پی زیادہ ہے۔ نیچے ہے ایسٹرن یورپ کی، ایسٹرن یورپ یہ جو یوکرین جہاں پر ہے، $9,000 جی ڈی پی پر کیپیٹا۔ لیٹن امریکہ $7,400 جی ڈی پی پر کیپیٹا۔ انڈیا جسے کہتے ہیں کہ دا ورلڈز لارجسٹ ڈیموکریسی، $2,000 جی ڈی پی پر کیپیٹا۔ اس طرح سب سہارن افریقہ کی $1,500 ہے، اور مسلم کنٹریز کی ایوریج میں $7,500 ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سب جو ہے نا ہیومن رائٹس کو مانتے ہیں،
انکلوڈنگ دیز مسلم کنٹریز رسپیکٹ کرتے ابائڈ کرتے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے یہ جو اوپر والی کنٹریز ہیں ان کی اتنی زیادہ جی ڈی پی کیوں ہے ان کمپیریزن ٹو ٹو کنٹریز جس کا میں ایگزامپل دینے والا ہوں. فرسٹ ون ہے بوٹسوانا, سیکنڈ ون ہے ہیٹی. بوٹسوانا اصل میں صدرن افریقہ میں موجود ہے اور سٹیبل ڈیموکریسی کے لیے جانی جاتی ہے بوٹسوانا, اور ون آف دا اولڈیسٹ ڈیموکریسیز ہیں صدرن ہیمسفیئر میں. ٹھیک ہے, تو ڈیموکریسی کی ویلیو تو آ گئی نا, ڈیموکریسی کے ساتھ ہی باقی ویلیوز بھی آتی ہیں. اور یہ ون آف دا ارلیسٹ اڈاپٹرز آف ایل جی بی ٹی کیو رائٹس, ان کو ماننے والے ہیں افریقہ میں. اور فیمیل انوالومنٹ بھی بہت زیادہ ہے ووٹنگ میں اور پولیٹکس میں. لیکن ان کی جی ڈی پی 1/10 آف دی جی ڈی پی پر کیپٹا آف دا یو ایس اے. 1/10 کم ہے نا, وہ اگر 10 کما رہے تو یہ 1 کما رہا ہے. اس طرح ہیٹی کی مثال لے. ہیٹی نے 1805 میں سیکولر کانسٹیٹیوشن کو اڈاپٹ کیا تھا, ریٹیفائڈ کیا تھا. اور یہ تقریباً مطلب یہ ہے کہ سیکولر کانسٹیٹیوشن کو اڈاپٹ کرنے کے 200 سال گزر گئے ہیں. اور ان کے ہاں فیمیل پریزیڈنٹ بھی آئے ہیں 1990 میں. لیکن ان کی جی ڈی پی آپ دیکھ لیں, جی ڈی پی پر کیپٹا, تو یہ ہے 1/50 آف دا یو ایس. اگر وہ 150 کما رہے تو یہ 1 کما رہے ہیں. تو جو ہم سے اکثر بولا جاتا ہے کہ بھائی شریعت مانگتے ہو تو افغانستان چلے جاؤ, تو کیا پاکستان تمہارے لیے چھوڑ دیں؟ الٹا آپ کو اسے کہنا چاہیے کہ بھائی آپ کو سیکولر لبرل ڈیموکریسیز میں یہ جو ویسٹرن ویلیوز ہے ان میں آپ کو زندگی اچھی لگتی ہے تو ہیٹی چلے جاؤ, ہیٹی چلے جاؤ. 1/50 جس کی جی ڈی پی پر کیپٹا ہے آف دا یو ایس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ ویلیوز جو ہے نا یہ کوئی میجیکل ویلیوز نہیں ہے کہ کوئی اڈاپٹ کر لے. اور ہمارے غلطی بھی ہے, ہم کاپی پیسٹ ماسٹرز ہے بھائی. وہاں پر جو یہاں پر ہم نے پیسٹ کر دیا ہے, اب ان کے لیے تو کام کر رہا تھا, ہمارے لیے کام نہیں کر رہا. ہر علاقے کی اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے, اس کی اپنا ایک سوشل سیٹ اپ ہوتا ہے, اس کو مد نظر رکھ کر اس کے لیے حل نکالے جاتے ہیں. لیکن ہمارا اپنا قانون ہی اپنا نہیں ہے بھائی, وہی برٹش قانون ہے, اس قرارداد مقاصد ہم نے اندر ڈال دی. حالانکہ انڈیا نے اپنا قانون بنایا ہے. تو یہ بات تو غلط ہو گئی. اگر اس طرح ہوتا تو ایسٹرن یورپ بھی جی ڈی پی پر کیپٹا زیادہ ہوتا, لیٹن امریکہ کی بھی زیادہ ہوتی, انڈیا کی بھی زیادہ ہوتی. بوٹسوانا اور ہیٹی یہ مثال میں نے اس لیے دی کیونکہ یہ ویلیوز یہاں پر بہت زیادہ ہے اور بہت ٹائم سے. بعض لوگ کہتے کہ بھائی نہیں, یہ اصل میں کرسچینٹی کی وجہ سے, یہ کنٹریز کرسچنز ہے اس کی وجہ سے. تو یہ بھی غلط ہے. آپ ایک ایسی مثال لے آئے جہاں پر کرسچینٹی ہو اور وہاں پر اس طرح کی ڈیولپمنٹ نہ ہو. فلیپینز اگر کرسچینٹی کی وجہ سے ہے تو فلیپینز ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ وہ بھی تو ایک کرسچن کنٹری ہے, لیکن سب سے زیادہ امیگریشن فلیپینز کی طرف سے ہی ہوتی ہے ویسٹرن کنٹریز میں. اکثر یہ بولتے ہیں نا کہ آپ مسلمان ہی صرف آ رہے ہیں, فلیپینز سے کرسچنز بھی آ رہے ہیں. مسئلہ مسلمان کرسچن کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسری مثال یہ آپ دے سکتے ہیں کہ بھئی جاپان جس کی ہسٹری میں فیشزم ہے اور ریسزم ہے, وہ آپ کی لبرل ویلیوز اور ڈیموکریٹک ویلیوز کو اس نے اپنی ساری تاریخ میں ایکسپٹ نہیں کیا ہے, لیکن پھر بھی یہ ڈیولپمنٹ جاپان کی آپ دیکھیں, ترقی ماڈرن لینگویج میں کوٹ ان کوٹ ترقی جاپان نے کی ہے. تو یہ بھی اس کے خلاف ایک کیس ان پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ پوائنٹ بھی رفع دفع ہو گیا. اچھا, اسی طرح چائنا کو دیکھیں, ہیومن رائٹس کو ماننا تو دور, اوپنلی ریجیکٹ کرتے ہیں ڈیموکریسی کو اور ہیومن رائٹس کو. لیکن چائنا کی جی ڈی پی پر کیپٹا $10,000 جی ڈی پی پر کیپٹا. سنگاپور کی دیکھیں $65,000 جی ڈی پی پر کیپٹا. صحیح ہے نا. اور یہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ ایوری ٹریڈیشنل ریلیجن, چاہے وہ کرسچینٹی ہو, جوڈائزم ہو, نیٹو امریکن کلچر ہو, ہندو کلچر ہو, شنٹو ریلیجن ہو, یہ سارے کے سارے ماڈرن ہیومن رائٹس اور ویسٹرن سیویلائزیشن کے خلاف ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اب آتے ہیں بھائی
ایک اور بات کی جاتی ہے جو بہت زیادہ ہوتی ہے کہ بھئی اگر اتنی ہی اسلامک سویلائزیشن اچھی ہے یا ویسٹرن سویلائزیشن اتنی بری ہے تو ایچ ڈی آئی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ویسٹرن کنٹریز ہی سب سے اوپر کیوں آتی ہے؟ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس انشاءاللہ ونس اینڈ فار آل اس مسئلے کو یہاں پر ہی دفن کرتے ہیں. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس یہ اصل میں 1990 میں یو این ڈی پی اکانومسٹ جس میں محبوب الحق صاحب بھی تھے پاکستانی اکانومسٹ انہوں نے بنایا. اس میں کچھ چیزیں ہیں جس کے کچھ میٹرکس ہے کچھ انڈیکیٹرز ہے جس کے تھرو یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کون سی سوسائٹی زیادہ ہیومنز کے لیے اچھی ہے, وہاں پر ہیومن ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے, وہاں پر انسان خوش ہیں. اس میں لائف ایکسپیکٹینسی ہے, ایجوکیشن ہے, جی ڈی پی تو ڈائریکٹ نہیں ہے لیکن وہ جی ڈی پی کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے, انکم پر کیپٹا ہے تو جی ڈی پی کو لے لیں. فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ یہ میٹیریلسٹ سیکولر انڈیکیٹرز ہیں, یہ جو 3 انڈیکیٹرز میں نے کو رہا ہے. دوسری بات یہ ڈیولپمنٹ ہے کیا, یہ ایک ایپسٹمولوجیکل کوسچن ہے. اب ڈیولپمنٹ سمجھتے کس کو ہے؟ صرف یہ 3 چیزیں انسان کی ڈیولپمنٹ کو, انسان کی خوشی کو, انسان کی پروگرس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ریڈکشنسٹ اینتھروپولوجی ہے. ریڈکشنزم یہ ایک فیلیسی ہے. لائک ہیومنز آر مچ مور ٹو دیٹ. اس کے ساتھ سوشل اسپیکٹ جڑے ہیں, اسپرچول اسپیکٹ جڑے ہیں, فیملی کے اسپیکٹ, گاڈ کی, ریلیجن کی, ٹھیک ہے نا, میرج کی, کرائم ریٹس وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں انسان صرف ایک لائف ایکسپیکٹینسی, ایجوکیشن اور جی ڈی پی کے ذریعے اس کی ڈیولپمنٹ ناپی نہیں جا سکتی. فرسٹ پوائنٹ تو ہے. دوسرا پوائنٹ ہے کہ یہ پوسٹ کولونیل میٹرک ہے. جب 1990 میں یہ بنا تو اس نے اصل میں ایک قسم سے 2 قسم کے کنٹریز کو جدا کیا, ڈیولپڈ کنٹریز اور ڈیولپنگ. تو جو ڈیولپڈ ہے وہ انڈسٹریلائزڈ کنٹریز ہے انڈر کیپٹلسٹ لبرلزم, اور اصل میں یہ ایک پوسٹ کولونیل ٹیکٹک ہے, نیو کولونیلزم کا ایک دور ہے نا. کولونیلزم تو ختم ہو گیا لیکن ایک نو استعماریت آئی ہے. وہ آپ کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈیولپنگ نیشن جو ہے نا اب جو ہے نا یہ کیچ اپ کریں گے ان کی پیچھے, کیچ اپ سنڈروم جسے کہتے ہیں, کیچ اپ. ڈاکٹر رشید ارشد صاحب نے کہا تھا کہ یہ کیچ اپ سنڈروم ہمیں لگ چکا ہے, اور ان کے مقابلے میں ہم تبھی آ سکتے ہیں جب ہم انہی چیزوں کو ہم ایکسیپٹ کر لیں. تو یہ بھی اصل میں ایک نیو کولونیل ٹیکٹک ہے دوسروں قوموں کو غلام بنانے کا, اور یہ امپلائی کرتا ہے کہ اب آپ آئے بھائی ویسٹرن سوسائٹیز کو امیٹیٹ کریں, ان کی نقل اتارے تو آپ بھی یہاں پر آ جائیں گے. تو یہ ایک جیو پولیٹیکل پاور کو ریفلیکٹ کرتا ہے. نیو کولونیل ٹول ہیں. اور مورل پروگریس کی تو اس میں بات ہی نہیں ہوئی. دوسری بات, اس میں اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے کچھ بائسز پائے جاتے ہیں, جیسے جی ڈی پی کے حوالے سے انکم بائس پائے جاتے ہیں. اس میں اسمال پرسنٹیج ڈیفرنس اگر جی ڈی پی میں آ جائے تو ایچ ڈی آئی بالکل بوسٹ کر جاتے, اسکائی راکٹنگ شروع ہو جاتی ہے ایچ ڈی آئی. تو اب $1 بلین کی جو انڈسٹریز ہے ویسٹرن سیولائزیشن میں, پورنوگرافی ہے, الکوہل ہے, گیمبلنگ ہے, یہ جو ہے نا مورلی اور سوشلی ایک ڈسٹرکٹیو سیکٹرز کے طور پر کام کر رہے ہیں. کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ لیکن اس کی جو ریونیو جنریٹ ہوتی ہے تو وہ $1 بلین کی یہ انڈسٹریز ہیں. تو جی ڈی پی بڑھانے سے تو میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے ان لوگوں کے لیے سرمایہ کا اضافہ ہر قیمت پر قبول ہے, چاہے وہ الکوہل, چاہے وہ پورنوگرافی, چاہے گیملنگ. اب پورنوگرافی گیملنگ کو تو چھوٹے, صرف الکوہل کو لے لیجیے تو اور بھی سخت ہے. جو انمیٹس ہوتے, جیل میں قیدی ہوتے, وہ جو وائلنٹ کرائمز کے لیے ان کو اندر ڈالا جائے تو اس میں 40% وہ الکوہولکس ہوتے ہیں. رابری میں 13% الکوہولک ہوتے ہیں. سیکشل اسالٹ جو کرتے وہ 37% الکوہولک ہوتے ہیں. اگریسو اسالٹ جو کرتے, لوگ کو مارتے ہیں, مار داڑ جو کرتے وہ 27% ان میں الکوہولکس ہوتے ہیں. چائلڈ ابیوزرز 10 میں سے 4 جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نشے میں دھت تھے. چائلڈ ابیوزرز وہ الکوہولکس ہوتے ہیں. ہومیسائڈ جو کرتے, لوگوں کو مارتے ہیں, 40% ان میں الکوہولکس ہوتے ہیں. اس کو دیکھیں تو یہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نہیں, لیکن یہ چیز انہوں نے شامل ہی نہیں کی تو کیوں جو ہے نا ایچ ڈی آئی نیچے آئے گی ان لوگوں کی.
دوسری جو ہے نا ایجوکیشن بائس، یہ ان لوگوں نے ایک ایزمپشن کریٹ کیا ہے کہ ایئرز آف اسکولنگ آپ کے آپ کے کوالٹی آف لائف یا ہیپینس یا ڈیولپمنٹ کو دکھاتے نہیں. ایئرز آف ایجوکیشن از ناٹ equal to دی کوالٹی ایجوکیشن از ناٹ equal to دی ٹروتھ. آپ کیا سکھا رہے کیا پڑھا رہے وہ تو پہلے دکھاؤ نا. سارا لبرل سیکولر ایجوکیشن ہے، ساری وہی ویلیوز ہیں. تیسری بات لائف ایکسپیکٹینسی بائس، یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے بھائی. لائف ایکسپیکٹینسی اول تو یہ بات، اس سے پہلے ہم یہ کرتے کہ سوسائڈ ریٹس کو آپ دیکھ لیں. اسکینڈینیوین کنٹریز اکثر ٹاپ پر آتی ہے، فن لینڈ، آئس لینڈ، ڈینمارک، ناروے، یہ چیزیں. یہ بالکل اس میں ایتھیسٹ کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ایگناسٹک سوسائٹیز ہے، ایتھیسٹک سوسائٹیز ہے، اور یہ ٹاپ پر بھی آتی ہیں. تو اگر ایس ڈی آئی اصل میں فی الحقیقہ ہیومنس کی ڈیولپمنٹ کو اور ان کے پراسپیرٹی کو، ان کی خوشی کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور اس کو ڈسکرائب کرتا ہے، تو جاپان میں، ساؤتھ کوریا میں، فن لینڈ میں، سنگاپور میں، اور اسی طرح ڈنمارک میں، ناروے میں سوسائڈ ریٹ سب سے زیادہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا. ڈپریشن اور انزائٹی یہ جو ہے نا سب سے پیک پر ہے ان کی پریویلنس، خاص کر ان سوسائٹیز میں جو ایچ ڈی آئی لسٹ پر ٹاپ 10 میں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کچھ تو گڑبڑ ہے اس ایچ ڈی آئی میں. تو آپ جو ہے نا، اس لیے میں کہتا ہوں فروعات پر بات نہ کرے، اصول تک جائے. آپ میرے لیے ایچ ڈی آئی کو ایز اے معیار پیش کر رہے ہیں تو پہلے ایچ ڈی آئی پہ بات کرو. میں ایچ ڈی آئی کو ایز اے معیار کیوں مانوں؟ یہ میرے لیے سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایک رائٹر ہے، بہت زبردست کتاب اس نے لکھی ہے بھائی، سیولائزڈ ٹو ڈیتھ، دا پرائس آف پروگریس، یہ کتاب کا نام ہے. اور رائٹر آتھر کا نام ہے کرسٹوفر رائن. کرسٹوفر رائن، سیولائزڈ ٹو ڈیتھ. یہ خود کو سیولائز کہتے ہیں نا. یہ یوکرین کا مسئلہ جو ہوا تو کہتے تھے کہ بھئی یہ بلانڈ ہیئر بلو آئیز والے لوگ یہ سیولائزڈ ہو گئے، فلسطین والے تو بھئی یہ تو سیولائز نہیں. اور ایک پوائنٹ میں اور بھی بتا دوں آپ کو، پتہ ہے یہ ہولوکاسٹ کے لیے اتنے یہ جو لوگ سینسیٹیو ہیں نا ویسٹرن سیویلائزیشن میں، اس میں بھی ایک تجزیہ یہ ہے کہ اس وجہ سے نہیں کہ لوگ مرے تھے، لوگ تو اس سے زیادہ جو ہے نا آج کل کتنا ظلم ہو رہا ہے. اس کے نمبر پر بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ اصل میں 6 لاکھ تھے بھی کہ نہیں. بہت ایسے کہتے کہ بہت کم تھے. لیکن مین فیکٹر جو ہے بتایا جاتا ہے، اس لیے اس پر خفا ہے اور ناراض اور اس کو اتنا سینسیٹیو لیتے، یہ اصل میں وائٹس تھے جو مر رہے تھے، گورے لوگ تھے، ہمارے اپنے تھے جو مر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اور نہیں لوگوں نے ہیروشیما ناگاساکی کیا تھا. تو کرسٹوفر رائن کہتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بھائی my intention is not to debate the ethics of abortion, but to highlight the mathematical absurdity of including infant deaths in calculations of prehistoric life expectancy while excluding the many millions of abortions performed each year in estimations of contemporary life expectancy. ایچ ڈی آئی میں ایک فیکٹر، ایک میٹرک، ایک انڈیکیٹر لائف ایکسپیکٹینسی کا ہے کہ نہیں. یہ کہتے ہیں پری ہسٹورک پیریڈز میں آپ جب لائف ایکسپیکٹینسی کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، تقریباً کوئی کہتا ہے 35%، کوئی کہتا ہے 40%، 35 to 40، آپ اس میں انکلوڈ کرتے ہیں ان بچوں کو جو بچپن میں مر جاتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ایبارشن ہو رہی ہیں، زندہ بچوں کو مارا جاتا ہے. آپ ایبارشن کی ویڈیوز دیکھ لیں، آپ تو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس، آپ کو پتا ہوگا، یوٹیوب بڑا پڑا ہے کہ ایبارشن کس طرح ہوتی، کتنا ایک ظالمانہ حرکت سے اس کو مارا جاتا ہے، چھوٹے بچے کو جو ایک لیونگ بینگ ہے. بھائی وی آر پرو لائف ان سائڈ دا ووم اینڈ آؤٹ سائڈ دا ووم. صرف یہ نہیں کہ آؤٹ سائڈ دا ووم لبرلزم کی وہ آپ کو یاد آ جاتی ہے کہ نیچرل رائٹ ٹو لائف ہے، اور جان لاک نے بتایا تھا. ٹھیک ہے نا. اور ویسے ایک بات میں بتا دوں کہ جان لاک نے ان نیچرل رائٹس کی بنیاد کو پتہ ہے کس کو رکھا تھا؟ گاڈ کو. اس نے کہا تھا یہ خدا نے نیچرل رائٹس دیے ہیں، اور آج کل اس گاڈ کو بھی نیگیٹ کر دیا گیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ آج کل کے ایبارشن کے ذریعے جو ملینز ایبارشنز ہوتے ہیں ہر سال، ان کو کاؤنٹ کرے لائف ایکسپیکٹینسی میں، اور پھر دیکھیں آپ کی لائف ایکسپیکٹینسی شاید
پری ہسٹورک پیریڈ کے لوگوں سے بھی نیچے گر جائیں. اسے کہتے ہیں چیزوں کو ایسے ایڈجسٹ کرنا کہ جو نتائج مجھے چاہیے وہی مجھے ملے. کرسٹوفر رائن. اسی طرح کرسٹوفر رائن کہتا ہے, یہ سن لے غور سے, کہ بھائی not surprisingly the use of antidepressants in the US is up nearly 400% since 1990. US میں 400% اینٹی ڈپریسنٹس کا یوز بڑھ گیا ہے 1990 سے, اور یہ HDI پہ اوپر آتے ہیں. In 2008, 23% of women between the ages of 40 and 59 were taking at least one of them. In 1985, sociologists asked Americans if they had close friends in whom they could confide. کیا آپ کے کوئی کچھ کلوز فرینڈز ہے کہ جس کے ساتھ آپ اپنے دل کی بات شیئر کر سکتے ہیں, امانت کی بات کر سکتے ہیں, کانفیڈینشیل جس کے ساتھ آپ ہو. تو کہا کہ 10% said that they had no one. Atomization of society. 10% said that they had no one they could confide in. Had risen to 25%. وہ 10% اب جو ہے نا 25% تک پہنچ چکے ہیں. The CDC reported in 2013 that the ratio of suicide among Americans in the prime of life from 35 to 64 years old had jumped 28.4% in the first decade of the 21st century. یہ تو صرف فرسٹ ڈیکیڈ کی بات ہو رہی ہے. سیکنڈ ڈیکیڈ میں کتنا آیا ہوگا؟ 28.4% انکریز آیا ہے. پرائم آف لائف میں 35 سے 64 ایئرس کے درمیان جو سوسائڈ ہو رہے ہیں. The number of people, surpassing for the first time the number of people who died in car accidents. اس کے بارے میں کہتے ہیں, among men in their 50s, suicides were up 50%, while suicide among women between 60 and 64 rose nearly 60%. جو 50s میں آدمی ہے ان کی سوسائڈ ریٹس 50% زیادہ ہو گئی, اور عورتوں میں 60%. کرسٹوفر رائن, Civilized to Death, The Price of Progress. دوسری بات یہ کہ یہ چیزیں یہ جو آپ بتا رہے یہ کوریلیشن کے طور پر آپ پیش تو کر سکتے, لیکن کازیشن کے طور پر تو پیش نہیں کر سکتے کہ یہی چیزیں جو ہے نا کاز بنی پروگریس اور ان چیزوں کی. لاسٹ بات محمد جی, جو 2 منٹ صرف راکی. اسلام وہی مقاصد الشرعیہ المستصفى کتاب ہوا ہے, احیاء علوم الدین ہوا ہے. میں پشتو میں پھر بولنے لگے یار. اسلام اس کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ مقاصد الشریعہ ایک کنسپٹ پیش کیا ہے کہ شریعت کے مقاصد کیا ہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کی دنیاوی اور اخروی زندگی کے ویلفیئر کے لیے کام کریں, ویل بینگ کے لیے کام کریں. ٹھیک ہے نا. المستصفى اصول الفقہ کی ایک کتاب ہے امام غزالی رحمہ اللہ کی, اور اس طرح احیاء علوم الدین ہے, اسلام کو بطور طرز حیات کیسے گزارا جائے اس کے بارے میں کتاب ہے. ان دونوں میں جگہ بہ جگہ اس نے یہ کہا ہے کہ شریعت کے مقاصد یہ 5 ہے کہ آپ کی ان 5 چیزوں کی حفاظت کرے: دین, نفس, نسل, عقل, مال. حفظ الدین, حفظ النفس, حفظ العقل, حفظ النسل, حفظ المال. ریلیجن کی اسلامی ریاست کے نیچے جو بھی رہتے چاہے وہ نان مسلم کیوں نہ ہو, اہل الذمہ کیوں نہ ہو, ذمی کیوں نہ ہو, لیکن اس کی دین کی حفاظت یہ شریعت کا مقصد ہے. نفس کی حفاظت, عقل کی حفاظت, انٹلیکٹ, نسل کی حفاظت, آپ کی پروجینی جو آ رہی ہے, آپ کی فیملی جو ہیں, آپ کی لینیج جو ہیں, اس کو آپ پھر کنیکٹ کرتے جائے جوناتھن ہیڈ کے اس ہیپینس ڈیٹرمننٹ کے ساتھ. مال آپ کے پراپرٹی کی حفاظت بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ جان لاک تو کافی بعد میں ہے, امام غزالی رحمہ اللہ, اور اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے کہا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, ایک بات یہ بھی ہے جی, یہ جو کنٹری سب سے زیادہ HDI انڈیکس پر اوپر آ رہے ہیں, جیسے فن لینڈ کو لے لیں, سویڈن, ناروے, ڈنمارک, آئس لینڈ کو لے لیں, آپ کو پتہ ہے ویسٹرن یورپ میں ایوریج فرٹیلیٹی ریٹ ہے 1.5, بس 1.5, اور فرٹیلیٹی ریپلیسمنٹ ریشیو یا لیول جو ہے وہ 2.1 ہے. کسی بھی تہذیب کے صرف مینٹیننس کے لیے ہر عورت کو 2.1 بچہ جننا ہوگا, تب جو ہے نا وہ سیولائزیشن
وہ تہذیب مینٹین رہ سکتی ہیں. اضافے کو تو چھوڑے، مطلب یہ ہے کہ 10 عورتوں کو 21 بچے پیدا کرنے ہوں گے. اور ویسٹرن یورپ میں ایوریج کیا 1.5. امیگریشن کی سب سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے وہ آپ کے ساتھ اتنی محبت نہیں کرتی، آپ ان کے اس اسٹرکچر کو مینٹین کر رہے ہیں یہاں سے جا کے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے اسپین میں تو 1.3 تک آئی ہیں سب سے کم 1.3. فرٹیلیٹی ریپلیسمنٹ لیول ہے 2.1. اب فن لینڈ کو دیکھیں 1.25، سویڈن کو دیکھیں 1.43، ناروے کو دیکھیں 1.44، ڈنمارک کو دیکھیں 1.47، آئس لینڈ کو دیکھیں 1.56. اب آپ مجھے بتائیں کہ بھئی یہ کیسے ہیومن ڈیولپمنٹ ہے؟ انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے بعد کوئی ہیومن ڈیولپمنٹ کا یا اس طرح کے ورلڈ ہیپینس رپورٹ ہو گیا اور اس طرح کے پراسپیریٹی رپورٹس ہو گئے، یا آپ کو پیش کر کے آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے. صحیح ہے نا انشاءاللہ. تو ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں. کچھ رہ تو نہیں گیا یار میرے ذہن میں کچھ تھا، بند نہ کرے. بولو شو اچھا اس میں کچھ ایک چیز تھی رہی ہے. اس طرح لائف ایکسپیکٹینسی کو آپ دیکھ لیں، یہ جن کنٹریز میں ساری ویلیوز موجود ہیں، لیکن لیٹن امریکہ، ایسٹرن یورپ اور سب سہارن افریقہ میں آپ دیکھیں تو 5 to 15 ایئرز لائف ایکسپیکٹینسی کم ہے ان ملکوں سے جو میں نے آپ کو بتایا، امریکہ اور برٹن اور نیوزی لینڈ وغیرہ. ہیپینس رپورٹ کو آپ دیکھیں، UN 2017 ورلڈ ہیپینس رپورٹ کے مطابق جو نارتھ امریکہ ہے، ویسٹرن یورپ ہے، اس کی ہیپینس بہت زیادہ ہے، لیکن جو لیٹن امریکہ ہے، سب سہارن افریقہ ہے اور ایسٹرن یورپ ہے تو ان کی ہیپینس بہت زیادہ کم ہے، حالانکہ ویلیو سب میں ہے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ سب ڈیموکریٹک ہے، سب سیکولر ہیں، اور ان میں سے بعض میں تو ایتھیزم کا ریٹ سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو آئی ہوپ سو اٹ کلیئرز ایوری تھنگ اینڈ سچ کائنڈ آف کنٹینشنز شوڈ ناٹ بی ڈسکسڈ اگین. صحیح ہے انشاءاللہ. اللہ پاک تعمل کو فکرہ نصیب کی. اللہ پاک دے د اسلام حقیقت زمون پزړونو باندې کولاو کی او د خپل اسلام او د خپل اسلامی تہذیب د دفاع او په دې باندې د فخر کولو توفیق ترا نصیب کی. یہ بات ذہن میں رکھ لے، کسی بھی تہذیب کی دفاع تبھی ہو سکتی ہے جب اس تہذیب پر فخر محسوس ہو آپ کو. جس تہذیب کے بارے میں، جس اسلام کے بارے میں، جس اسلامی تاریخ کے بارے میں آپ اپولوجیٹک ہے، اس کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. آپ تو چھوڑے، آپ اس کو ڈیفینڈ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. انفیریٹی کمپلیکس کے شکار ہوں گے. اور اسی کو ابن خلدون نے دی مقدمہ میں بھی یہ ڈسکس کیا ہے کہ بھئی وکٹر، یہ ویسٹرن سیویلائزیشن ایز اے وکٹر آیا، ملیٹریلی وہ ہم سے آگے ہے، ہائی ہے، لیکن جو قومیں مغلوب ہوئی انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہے نا ہم سے سب چیزوں میں آگے. یہ ہے انفیریٹی کمپلیکس کا نتیجہ. وہ پھر سب چیزوں میں اس کو کاپی کرنے لگ جاتے ہیں. بھئی ضرورت ہی نہیں ہے، اسلام کو تو کم از کم پڑھو. اسلام کو ہم پڑھتے نہیں. اقرا، اس لیے ہم نے کہا تھا اقرا. انٹلیکچوئل ڈارفزم کے دور سے گزر رہے ہیں، اور یہ میں نے آج بھی بتایا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ دین اسلام کی جو کڑیاں ہیں وہ ایک ایک کر کے گرتی جائیں گی، ختم ہوگی. سب سے پہلی کڑی جو گرے گی وہ اسلام کی عدالت کی ہوگی، اسلام کے انصاف کی ہوگی، اور سب سے آخر میں نماز کی. اور آج کل کی امت عدالت انصاف کے تو چھوڑو، اسلام کی جو عدالت اور انصاف ہے، نماز پر وہ کھڑی ہے، لیکن وہ بھی اجتماعی طور پر نہیں، انفرادی طور پر. اور وہ بھی میں نے کہا، کسی بندے نے کمنٹ کیا تھا، میں نے کہا وہ بھی لنگڑی کھڑی ہے انفرادی طور پر بھی. تو جس طرح کھڑیاں ہے نا، تو اس کو دوبارہ جو ہے نا کنیکٹ کرنا ہے، لیکن سٹارٹ بھی اس سائڈ سے لینا ہے. صحیح انشاءاللہ. یہ کمزور ہو تو آپ عدالت کدھر سے لا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے اسلامی تہذیب پر مطمئن کرے، اور انشاءاللہ فردر جو ہے نا اس کو لے کر جائیں گے.